سلام اور آداب، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آج ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج میں جس شخصیت کے ساتھ آپ کا تعارف کراؤں گا اور جن موضوعات پہ میں گفتگو کروں گا وہ بھی انشاءاللہ ایک جو دوسرا تصویر کا رخ ہے یا ایک جو دوسری تعبیر ہے اس موضوع سے متعلق، وہ پہلی بار کسی اور شخص سے جس کا اس پہ مطالعہ ہے، جو اس پہ کام کر رہا ہے، ان کی زبانیں آپ سنیں گے تو آپ بھی مستفید ہوں گے اور میں بھی مستفید ہوں گا۔ میرے ساتھ موجود ہے محترم پروفیسر سید محمد رضی رضوی صاحب۔ آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ شاعر اور ادیب بھی ہیں، اور دینی تعلیم، دینی مطالعہ، علوم اسلامیہ، ان چیزوں میں آپ کی بہت زیادہ رغبت اور دلچسپی ہے، اور اس کا اظہار آپ کو ان کی گفتگو سے ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ روزنامہ جو جرأت اخبار ہے ہمارے ہاں اردو کے، اس میں ایک جو قطعہ روزانہ آتا ہے وہ بھی آپ ہی کا ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو بہت مشکور ہوں سر کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا، اور اس موضوع پر میں خاص طور پر جو کربلا یا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شہادت ہے، اس حوالے سے میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ شک ماشاءاللہ، جو بھی سوالات ہیں آپ کے ذہن میں پوچھیں، کوشش کریں گے جہاں تک ہو سکے مہربانی۔ ان کے اپنی استطاعت کے مطابق جواب دینے۔ ٹھیک۔ اچھا سر، ہمارے ہاں جب ہم امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور واقعہ کربلا کو پڑھتے ہیں تو جو پوری تاریخ ہے ہمارے پاس کربلا سے لے کر اب تک، اور اس سے پہلے خود حضور سے لے کر امام حسین تک، خود حضور اور اس دور میں جو ائمہ بھی گزرے، تو ان سے بھی اس واقعے سے متعلق، آپ کی شہادت سے متعلق بہت کچھ ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی آپ کی شہادت سے پہلے بھی اس پہ بات کی گئی ہوئی تھی حدیثوں میں، اور یہ حدیثیں اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے اور اہل تشیع کی کتابوں میں بھی ہیں، اور اس کے بعد جب یہ ہوا تو ظاہر سی بات ہے، تو ہم نے یہ دیکھا تھا طالب علم کے طور پر، اس کے اندر اس کی ایک سے زائد تعبیرات ہمیں نظر آتی ہے کہ امام کا ہدف کیا تھا قیام کا، ٹھیک ہے؟ تو میں ایک طالب علم کے طور پر آپ سے صرف پہلے تو یہ سمجھنا چاہوں گا کہ یہ سوال پیدا کیوں ہوا کہ ہدف کیا تھا امام کا، اس کے اندر کنفیوژن کیوں ہوئی؟ اصل میں بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ جو معصوم کا عمل ہے وہ تو معصوم کا عمل ہے جی، وہ تو الہی ایک کیفیت ہے اس کے اندر، اور جو حکم الہی ہے جس کو وہ بجا لا رہا ہے اور پورا کر رہا ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، اور قرآن کا حکم بھی ہے، احادیث بھی ہمیں متوجہ کرتی ہیں کہ بھئی امام کی سیرت سے ہم کچھ اخذ کریں اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، بنانے کے لیے۔ تو کیا ہم اخذ کر سکتے ہیں اور کیا اس سے ہمیں پیغام ملتا ہے، کیا درس ملتا ہے؟ یہ بنیادی سوالات تھے جو انسانوں کے ذہن میں پیدا ہوئے، اور ہر ایک نے اس کے پھر جوابات دینے کی کوشش کی کہ میں اس کو اس طریقے سے سمجھ رہا ہوں اور اس طریقے سے سمجھ رہا ہوں۔ لیکن اب وہ سمجھنا جو تھا مختلف لوگوں کا، وہ بڑا محدود رہا، اور اس طریقے سے کچھ ایسا ہوا کہ یا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے کہ اندھیرے میں ہاتھی کو دیکھ کے کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ ایسا ہوتا ہے، کوئی کہہ رہا تھا وہ ویسا ہوتا ہے، وہ لمبا ہوتا ہے، وہ موٹا ہوتا ہے، وہ کیا مطلب۔ لیکن یہ کہ وہ صحیح طریقے سے اس کی تشریح، اس کی مکمل طور پر اس کا جائزہ لینے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک حد تک ناکام رہے، اور شاید حکمت الہی بھی اس میں مضمر ہو، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کسی خاص وقت کی متقاضی ہوتی ہیں۔ اگر وقت سے پہلے کوئی چیز بتا دی جائے کسی کو تو شاید وہ اس کو سمجھ نہ سکے اور اس کو استحصال کرے، شاید کوئی ایسی بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وقت سے پہلے لوگوں تک پہنچ جائے تو یعنی وہ شاید استطاعت نہیں رکھتے، ان کے اندر وہ استعداد نہیں ہوتی کہ وہ جو ہے نا اس کو مکمل طور پہ سمجھ سکیں، اور سمجھ سکیں تو اس کو قبول کر سکیں۔ یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو کچھ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ پروردگار چاہتا ہے کہ لوگوں تک منتقل ہوں، کیونکہ شعور کا ایک سلسلہ ہے جو جاری و ساری ہے، بالکل یہ ٹھہرنے والی چیز تو نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ ایک سلسلہ بنتا ہے کہ بھئی آج اتنا سمجھا، پھر آگے درس، پھر آگے درس، پھر ایک سلسلہ ہے۔ تو یہ بھی ایک سلسلہ رہا، لیکن اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی رخ تھے۔ مطلب ایک تو بیچارے مومنین تھے جو شیعہ تھے، وہ تو اپنے حساب سے یہ سمجھ گئے، یا جتنا انہوں نے سمجھا، اور انہوں نے کہا کہ بھئی اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ کیا ہدف بتائیں گے، وہ کہیں گے کہ دین کو بچانے کے لیے امام صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے۔
جی لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہمارے علماء اس بات کی طرف نہیں متوجہ ہو سکے کہ وہ دین کس طریقے سے بچ رہا ہے، دین کو بچانے کی وہ کیا کیفیات ہیں، یا وہ کس طریقے سے مطلب اس کو ہم وضاحت کر سکیں. بالکل. کیونکہ ان کے ذہن میں جو آیا تو بس یہی آیا کہ بھائی یا تو امام حسین علیہ السلام شہادت کے لیے چلے گئے تھے، اور یا پھر جو ہے ان کا مقصد آخری ایک ہی مقصد رہ جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بھائی وہ حکومت اسلامی کا قیام چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے یزید کی حکومت ہٹ جائے اور ایک بہتر حکومت آ جائے، اور اس صورت میں وہ جو ہے نا بہتر انداز میں عوام یا خود اہل بیت ایک زندگی گزار لیں گے. یہی مطلب سمجھا گیا جو عام طور پہ سمجھا جا رہا ہے. لیکن بات صرف اتنی سی ہے نہیں. اچھا، بات اگر اس طرح سے دیکھی جائے نا، اچھا اس میں بھی مطلب میں اس پر آتا ہوں کہ یہ بات اتنی نہیں ہے، لیکن اس میں بھی پھر لوگوں کا اپنا ایک ہدف، اس میں بہت ساری چیزیں تھیں کہ بھئی آخر وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آخر امام حسین علیہ السلام نے یہ اقدام کیا کیا، کیونکہ حالات جس قسم کے ہیں اس میں کوئی ایسا کام کرنے کو تیار ہوتا نہیں ہے. عام طور پہ جو بھی ہوتے ہیں اس سے پیچھے ہٹتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے کہ یہ کیا ہوگا، کہ یعنی جانتے بوجھتے تو کوئی بڑھتا نہیں ہے اپنی موت کی طرف. اور اگر کوئی جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ بھئی حالات کیا ہوں گے، کس طرح کے پیش آنے والے ہیں، اور یہ جیسا کہ بہت ساری روایات میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے. اب اس میں یہ کہ کچھ لوگوں نے اس کا انکار کیا، کچھ نے اس کا اقرار کیا، وہ اپنی جگہ تضاد ہے، اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں. ہاں لیکن رضوی صاحب اس میں یہ نا کہ یعنی ہم نے جو اہداف پڑھے کئی 12 کئی 13 کئی کچھ نے 20 تک بھی گنا دیے، لیکن ان سب کو جمع کرے تو 2 سے 3 بنیادی نظریات یا بنیادی اہداف میں وہ متعین ہو جاتے. تو جو سب سے زیادہ مشہور 2 اہداف یا جو تعبیرات کی گئی اس میں سے ایک نظریہ شہادت ہے اور ایک ہے نظریہ اقامت حکومت اسلامیہ. تو پہلے تو میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ یہ دونوں تھوڑا ہمارے سامعین اور ناظرین کو بتائیں کہ ان دونوں نظریے کا مفہوم کیا ہے. یعنی اگر میں نظریہ شہادت کہتا ہوں تو اس کا کیا مطلب ہوگا، اور میں کہتا ہوں نظریہ اقامت حکومت ہے تو کیا. پھر میں اس کے بعد دوسرا سوال کروں گا جب آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ اس دونوں کا مفہوم کیا بنتا ہے. دیکھیے، کہنے والوں نے یہ کہا کہ بھئی امام حسین علیہ السلام کا ہدف یہ تھا کہ یعنی شہادت کہ وہ جائیں کربلا کے میدان میں شہید ہو جائیں، ٹھیک، اور وہ شہید ہو جائیں گے کربلا کے میدان میں تو بس وہ شہید ہو جائیں گے. بس یعنی صرف شہادت کا شہادت ہے. مقصد تھا بس. زیادہ سے زیادہ کچھ لوگوں نے اس میں مطلب تھوڑی سی آگے بڑھ کر بات کی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس طرح سے جو ہے وہ ایک عیسائیت والا نظریہ سامنے آ جائے گا کہ وہ شہید ہو جائیں گے تو لوگ جو ہیں وہ اپنے یوں کہ یہ کہ ان کی نجات کا بخشش کا سامان ہو جائے گا. تو امام حسین علیہ السلام صرف شہادت چاہتے تھے اور ان کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا. اور اقامت حکومت اقامت حکومت کا مقصد تو واضح ہے کہ بھئی وہ امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ بھئی حکومت قائم ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ عوام بھی اس دور کے جو تھے وہ پریشان تھے اور وہ بلا بھی رہے تھے اور جس طریقے سے وہ خطوط لکھ رہے تھے. یعنی ہم یہ کہیں گے کہ یزید تخت اس پہ براجمان تھا، حکومت اس پہ، امام حسین اس کو تخت سے اتارنے کے لیے نکلے. اتارنا چاہتے تھے کم از کم، جی ہاں، یا کم از کم کوفے میں حکومت قائم ہو جائے. مطلب یہی سمجھا جا رہا ہے عام طور پہ کہ بھئی اگر نہیں بھی شام تک کی بات آئے تو کم از کم کوفے کی تو اقتدار امام کے ہاتھ میں آ جائے. مطلب یہ کہ یہ جو دو نظریات یہی ہیں کہ بھئی یا تو امام حسین علیہ السلام صرف شہادت چاہتے تھے اور یا حکومت چاہتے تھے، یا کسی نے جمع کر دیا اس کو، کہا کہ بھئی نہیں، دونوں مقصد تھے کہ حکومت مل جائے تب بھی ٹھیک ہے اور شہادت ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے. یہ دونوں. آپ کا اپنا مطالعہ اور تدبر کیا ہے اس میں، کہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، مسئلہ بنیادی طور پر یہ آتا ہے کہ اگر دیکھیں یہ تو کوئی ہدف نہیں ہوتا، یہ نتیجہ تو ہو سکتا ہے کہ مطلب شہید ہونا انسان کو. ٹھیک، صحیح. میدان میں اگر کوئی جاتا ہے تو کیا وہ اس لیے جاتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں گا؟ یہ تو کوئی میٹر نہیں ہوتا. کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ، چاہے پیغمبر اکرم کا دور ہو، چاہے کربلا ہو، یا مطلب یہ کہ آج کا دور ہو، ہمارے فوجی جوان جاتے ہیں میدان میں، تو کیا وہ اس لیے جاتے ہیں کہ وہ تو اس لیے جاتے ہیں نا کہ میدان میں ہم جائیں گے تو ہم دشمن کو ماریں گے، زیادہ سے زیادہ قتل عام کریں گے، اپنے اہداف کو حاصل کریں گے. یہ کوئی ہدف نہیں ہوتا. صحیح. یہ کوئی ہدف، اس کو کہنا میں سمجھتا ہوں کہ بذات خود ایک کوئی معقول بات نہیں ہے کہ اس کو کہیں ہم کہ یہ کوئی ہدف ہے کہ میں جاؤں گا اور میں شہید ہو جاؤں گا. یہ تو مطلب اگر اس طرح سے کہیں تو یہ تو ایک خودکشی والی کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ میں شہادت کے لیے پڑھ رہا ہوں. ٹھیک. یہ تو لیکن آپ پھر کیا کہتے ہیں؟ ہاں،
بنیادی طور پہ مسئلہ جو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے نا وہ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ چکے تھے اور ہمیں بھی سمجھا گئے اپنے خطبوں کی روشنی میں کہ مجھے یہ زندہ چھوڑیں گے نہیں، یہ مجھے مار دیں گے، ہر صورت میں مارنا ہے ان کو، لیکن ان کا ہدف یہ ہے کہ یہ مجھے خاموشی سے ماریں. یہ چاہتے یہ ہیں کہ کوئی خاموشی سے، کیونکہ یہ جو پہلے معاملات رہے ہیں نا، یعنی اگر ہم دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور حیات کا مسئلہ، اب اس پر گفتگو ہے کہ آیا پیغمبر اپنی طبعی موت سے انتقال کر گئے یا ان کو زہر دیا گیا، لیکن یہ پوشیدہ بات ہے، گفتگو ہے. اگر زہر دیا بھی گیا تو پوشیدہ ہے نا. اسی طریقے سے معصومہ کونین، ان کی شہادت طبعی ہے یا ظلم کا نتیجہ ہے؟ 18 سال کی عمر میں بیوی کی شہادت ہو رہی ہے، اب وہ طبعی ہے یا ظلم کا نتیجہ؟ یہ بھی ایک پوشیدہ ہی بات ہے. صحیح. مولا علی کا جو معاملہ ہے، ان کے اصل قاتل کون ہیں؟ یہ تو پتا ہے کہ بھئی ایک آدمی نے جا کے حملہ کیا اور کیا، لیکن اصل قاتل کون ہے؟ کہاں سے یہ ڈوریاں ہلی اور کہاں تک پہنچی اور کیا یہ معاملات اتنے مطلب یہ کہ تاریخ میں گم ہیں. امام حسن علیہ السلام پوشیدہ شہادت، یعنی پنجتن پاک میں سے 4 معصومین کی شہادت جو ہے وہ اس طریقے سے ہو رہی ہے کہ کوئی مطلب اس کو قاتلوں کا کوئی مطلب ڈائریکٹ نام نہیں لے سکتا. یعنی کچھ شواہد ہیں، کچھ باتیں ہیں مطلب تاریخ میں سے نکلتی ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ہے کہ حضور کی شہادت. تو پہلی بات پہ لوگ چونک جائیں گے، کیا حضور کی شہادت ہوئی ہے؟ تو طبعی موت تھی. معصومہ کی شہادت، اس پر مطلب یہ کہ لوگوں کے لیے چونکنے والے پہلو آتے ہیں. امام حسن علیہ السلام کی شہادت پر بھی وہ گھر میں ہی ایک بات ہوئی اور کوئی زہر دے دیا زوجہ نے یا کیا ہوا، بس مطلب یہ کہ کوئی خاص مطلب بات نہیں. تو امام حسن علیہ السلام پہلے اس ہدف کو بنا لیا. انہوں نے جب ان کو معلوم تھا نا اس بات کا، اور انہوں نے بتایا کہ یہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، میں ایک جانور کے سوراخ میں داخل ہو جاؤں نا تو وہاں سے نکال کے بھی مجھے ماریں گے. تو امام حسین علیہ السلام کو یہ تو پتا تھا کہ یہ مجھے شہید ہونا ہے، اس حوالے سے کہ میرے لیے جو ہے نا وہ ساری پلاننگ، سارے منصوبے، ساری تلواریں تیز کر لی گئی ہیں. یہ تو اب وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں چھپ کے جو ہے نا میرا قاتل جو ہے نا وہ چھپ جائے اور میں بھی اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کروں. تو انہوں نے اس چیز کو کہ میں جب مجھے شہید ہی ہونا ہے تو میرے قاتل ہی چھپنے چاہیے. یعنی یہ نہیں ہو کہ وہ دارالامارہ میں، مدینے میں جو ہے وہ قتل کر دیے گئے یا وہ مکے میں قتل کر دیے گئے. نہیں، وہ ایک دم سے سامنے نکل کے آئے اور دشمن کو حیران کر دیا انہوں نے کہ بھائی جو ہے نا یہ کیا، ہم تو یہ سمجھ نہیں رہے تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا. یعنی یوں نہیں ہوا کہ امام حسین علیہ السلام پھنس گئے جا کے کوفے میں، یوں ہوا کہ انہوں نے پھنسا لیا جا کے، لوگوں کے لیے مسائل کھڑے کر دیا انہوں نے جا کے کوفے میں کہ اب آپ کیا کریں گے؟ یہی کریں گے نا کہ آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں، ہمارے یہی چاہتے تھے نا کہ بھائی آپ کا ہدف یہی تھا نا کہ ہم قتل کریں گے، ان کو کریں گے قتل. لیکن یہ رہتی دنیا تک جو ہے وہ ایک بنیاد بن جائے گی کہ بھائی میرے قاتل کون تھے، مجھے قتل کرنے والے کون تھے، اور پورا بندوبست امام حسین علیہ السلام نے کیا. یہ نہیں ہے کہ صرف یعنی پوری کوشش کی کہ کوفے والوں کے سامنے خطبے دیے جائیں، خط لکھے جائیں، وہ جو بھی سارے معاملات تھے، پھر اپنے ساتھ عورتوں اور بچوں کا لے کے جانا، ان کے خطبے، جناب زینب کا خطبہ، جناب سید سجاد کا خطبہ، ان سب نے بات کو بالکل کلیئر کر دیا کہ جو ہے نا امام کے قاتل کون ہے. یہ ایک ہدف ہے، یہ ایک ہدف ہو سکتا ہے کہ بھائی جب مجھے معلوم ہے کہ بھائی مجھے قتل کرنے والے تیار ہیں، آمادہ ہیں قتل کرنے پر، تو امام حسین علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ میرے قاتل چھپنے نہیں چاہیے. صحیح ہے نا. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ اتنی ساری، آپ نے خود بھی اس کا مطالعہ کیا ہے اور مختلف کتابیں، ان میں سے ایک نے بھی اس ہدف کو بیان نہیں کیا. یہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، گزشتہ دنوں وہ ہمارے آغا شرف الدین صاحب، انہوں نے اس پہ پہلے کتاب لکھی تھی تفسیر سیاسی قیام امام حسین، اور پھر تو میں نے ان سے کہا بھائی ابھی آپ کا کیا نقطۂ نظر ہے، میری ان سے ملاقات، تو انہوں نے کہا بھائی یہ والی بات کر دی انہوں نے. اچھا، میں نے کہا یہ بات میں نے پہلے نہیں سنی، اب یہ آپ دوسرے شخص جن سے میں سنا کتابیں، حالانکہ میں نے طالب علم تو کوشش کی عربی اور اردو وغیرہ میں جو اس پہ مواد میرا، تو یہ والی بات اس طرح نہیں، مطلب لکھی ہوئی صورت میں نہیں آئی، لکھی ہوئی صورت میں نہیں آئی ابھی تک، کیونکہ جو آپ نے کتابیں مطلب یہ کہ جو بنیاد بنا کر لکھی گئی ہیں نا، کربلا کو بنیاد بنا کر، اور جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں یہ بات ابھی تک میری نظر سے بھی نہیں گزری،
میری نظر سے بھی نہیں گزری. بالکل. لیکن میرا تجزیہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ میرا جو ہے وہ قاتل چھپنے نہ پائے, اس لیے کہ جب امام کو پتا ہے ہر منزل پہ وہ کہتے ہوئے بڑھ رہے ہیں, یعنی جو لوگ ملتے ہیں نا ہم سے, کسی سے کہتے ہیں انہوں نے میرا مال لوٹ لیا, میں نے صبر کیا, انہوں نے مال لوٹ لیا, میں نے صبر کر لیا, لیکن جب یہ مجھے قتل کرنے کے در پہ ہوئے تو میں پھر نکلا ہوں. تو اس کا کیا مطلب ہے, اس کا کیا مفہوم ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ امام یہ نہیں چاہ رہے, مطلب دیکھیں نا, شہادت تو ان کے مدینے میں بھی ہو سکتی ہے, شہادت تو ان کی مکے میں بھی ہو سکتی ہے. بالکل یہی کہا جاتا ہے نا کہ بھائی ان کو ایک خدشہ تھا کہ بھائی یہاں پر جو ہے نا لوگ آئے, حاجی آئے ہیں اور یہاں پر ان کو شہید کر دیں گے یا ان کو قید کر لیا جائے گا, جیسے کہ فرز بک سے کہا تھا کہ میں اگر نہیں نکلتا تو مجھے گرفتار کر لیا جاتا, اور ایسے واقعات ہوئے بھی ہیں. صحیح. وہ نہیں چاہتا تھا, حاکم مکہ نہیں چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نکلیں. صحیح. اچھا قبلہ اس پہ مسئلہ یہ ہے نا کہ بات پوری ہو گئی. ہاں اچھا, اس میں ایک مسئلہ ہے نا, اب جیسے ہم جب اس سے بات کرتے ہیں نا ہدف پہ قیام امام حسین فلاں, تو کچھ ہمارے دوست بلکہ علماء بھی اب امام حسین سے پوچھو, یہ بات عام طور پر کی جاتی ہے. تو اس کو میں دو طرح سے دیکھتا ہوں نا بھائی. ایک تو یہ نا, اب جیسے کوئی کہے اللہ میاں کیا چاہتا تھا, ہم کہ قرآن سے پوچھو, تو بھائی قرآن میں تو الفاظ لکھے ہوئے نا, اس کی تفسیر فہم میں اختلاف ہوگا, اس کو ہم معصومین سے لیں گے, پیغمبر سے لیں گے, وہ فہم جہاں سے, یا اصحاب سے لیں گے, یا خود اجتہاد کریں گے. تو اس طرح سے امام حسین کے ساتھ بھی. تو کیا یہ جو آپ جو چیز بتا رہے ہیں, اور یہ میں نے آپ سے دیکھا کہ یہ آپ نے بہت صراحت سے اس بات کو بیان کہ میں نے یہ کہیں پڑھی بات نہیں ہے اس طرح سے, تو کیا خود آپ یہ امام کے اپنے خطبات سے, ان کی گفتگو سے اخذ کر رہے ہیں, یا آپ اس پورے سچویشن پوری سچویشن سے بھی اخذ کر رہا ہوں میں؟ اچھا, اس پوری سچویشن سے بھی اخذ کر رہا ہوں. اور دعائے ناہیہ میں امام زمانہ کا ایک جملہ ہے, اس سے بھی اخذ کر رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام جب بڑھے تو وہ تو پھر امام کی شجاعت کو دیکھ کے جو ہے نا وہ حیران ہو گئے. پھر انہوں نے ہیلے بہانے شروع کر دیے اور انہوں نے جو ہے نا پانی بند کر دیا, کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے لیے تو یہ ایک اچنبھا تھا نا, یہ حیرت انگیز بات تھی نا کہ یہ کس طریقے سے ایسا ہو سکتا ہے کہ مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ اگر کسی کے قتل کا منصوبہ ہو تو وہ کیا کرے گا؟ بالکل وہ چھپے گا نا, وہ چھپے گا, وہ کوئی ایسے علاقے میں جانے کی کوشش کرے گا کہ جہاں جان بچے. وہ اس طرف تو نہیں جائے گا کہ جہاں بالکل وہ علاقہ ہو کہ جہاں پر سب سے زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے. بالکل یہ مرحلہ ہے. تو یہ دونوں طرح سے میں عرض کر رہا ہوں. جیسا ہمارے یہاں لوگ یہ کہتے ہیں امام حسین نے کہا کہ میں امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں, اصلاح امت کے لیے جا رہا ہوں, فلانا, یہ جو سارے آپ کے خطبات سے لیتے ہیں, تو امام نے اس طرح سے دو ٹوک کہا ہے کہ چونکہ یزید نے ہر صورت میں مجھے قتل کرنا ہے, یا اس موجودہ رجیم یا اس حکومت نے, تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں جا کے پبلکلی یعنی مقابلہ کروں اور رہتی دنیا تک کی انسانیت کو دکھاؤں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بتائی نہیں جاتی ہیں. صحیح. کچھ چیزیں بتائی نہیں جاتی ہیں کہ مطلب دیکھیں نا بنیادی طور پر اچھا یہ میں نے ایک ہدف بتایا ابھی آپ کو, ابھی بہت سارے یہ باتیں باقی ہیں ٹھیک ہے جو نہیں ہیں. یہ تو ایک اس کا ایک چھوٹا سا پہلو ہے جو میں نے عرض کیا. مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اس میں کوئی تضاد ہو گیا یا کوئی ہو گئی تو میں گھبرا کے یہ بات کر رہا ہوں, ایسا نہیں ہے. لیکن مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو ہے نا بتائی نہیں جاتی. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ بتائی نہیں جاتی کہ اب میں جا رہا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ میرے دشمن جو ہے نا پہلے ہی سے اپنے منصوبے کو لیک کر دیں گے, تو پھر تو معاملہ ہی دوسرا ہو جائے گا نا کہ میں یہ چاہتا ہوں اور پھر یہ ہے نا وہ مجھے قتل کر دیں گے تو پھر ایسا ہو جائے گا. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. لیکن ان کے پورے آپ وہ تجزیہ کریں. صحیح بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ اگر ان کو قتل ہی ہونا ہے نا, مثال کے طور پر نظریہ شہادت کو ہم لے لیتے, تو ان کو اگر قتل ہونا ہے تو مدینہ سب سے اچھی جگہ ہے. شہادت پہلے ہی دن ہی ان کو وہاں پہ جو دربار میں معاملات ہوئے تھے وہاں پہ شہادت پہ کیا مسئلہ تھا. بالکل. وہاں آپ نے کیوں بندوبست کیا کہ بھائی کچھ بنی ہاشم کے جوان جائیں گے اور پھر وہ یعنی جو ہے کمک کریں گے امام حسین علیہ السلام کی, ان کو لے کے آئیں گے. یہ تو ہو سکتا تھا نا وہاں پر بھی شہادت. اگر شہادت ہی منظور تھی تو وہ تو کسی جگہ پر بھی شہادت ہو سکتی ہے نا. صحیح. مدینہ سب سے اچھی جگہ تھی, پھر مکہ سب سے اچھی جگہ ہے. لیکن اس کے لیے وہ پتہ نا کہ حضور نے بتا دیا تھا کہ عرض کربلا میں جا کے یہ ہوگا, وہ سارا وہ ایک الگ میٹر ہے, وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ وہ صحیح ہے, لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر شہادت ہی مقصد ہے تو پھر یہاں ہو یا وہاں ہو اس سے کیا فرق پڑتا. اچھا ہاں, اب یہی بات جو آپ نے کہی یہ تو میرے بات کو اس کو ہم نے مزید مضبوط کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص جگہ پر شہادت ہونا ہے, ایک خاص جگہ پر ہونا ہے اور اس خاص جگہ تک پہنچنا ہے. یہ آپ نے پہلے جو جملے کہے تھے بالکل اس کی تائید ہے نا.
تائید ہو گئی نا آپ کے سوال سے. ہاں اسی جگہ جا کے شہادت جہاں پر وہی لوگ موجود ہیں اقتدار والے یہ سارے. ہاں مطلب بطور خاص ورنہ شہادت تو یہاں پر بھی ہو سکتی ہے, شہادت تو وہاں پر بھی ہو سکتی ہے. اچھا دیکھیں اب اس کو میں نے تفصیل سے لکھا ہے, جیسے مثال کے طور پہ مکہ ہے, اب حکومت مکے میں بھی پہنچ سکتی, کوفے جانے کی ضرورت. یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کو تو شام جانا چاہیے جہاں پر برسر وہ کیا نام ہے حاکم جہاں پر موجود تھا, یہاں تو اس کے کارندے تھے. مطلب لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جو اس پہ جب ہم یہ بات کرتے کہ اگر امام اقامت حکومت یا حکومت کا تختہ الٹنے جا رہے تھے تو اس پہ ایک اعتراض یا ایک لوگ یہ سوال کرتے تو پھر تو آپ کو شام کی طرف جانا چاہیے تھا جہاں پر مسلمانوں کا یا جو حکمران وہاں موجود تھا, آپ تو وہاں گئے. تو جو آپ کی بات ہے میں اس کی تائید میں اس طرح سے کہہ رہا ہوں نا. دیکھیں اب یہ تو ابھی ہم نے بات کی نظریہ شہادت پہ کہ اگر شہادت ان کا مقصد ہے تو وہ تو مدینے میں بھی ہو سکتی ہے, مکے میں بھی ہو سکتی ہے, راستے میں بھی ہو سکتی ہے, کہیں پر بھی ہو سکتی ہے. اور دشمن لگا ہوا بھی تھا اسی یعنی چکر میں کہ کسی طریقے سے ان کو شہید کرنا ہے, یہ تو کوئی میٹر ہی نہیں تھا, ہے نا. یہ دونوں خطرات پیدا ہوئے, مدینے میں بھی پیدا ہوئے, مکے میں بھی پیدا ہوئے. لیکن نہ امام مکے میں شہادت کو قبول کرتے ہیں نہ مدینے میں قبول کرتے ہیں. شہادت اگر قبول کرتے ہیں تو کربلا میں قبول کرتے ہیں, تو یہ تو معنی خیز ہے نا. بالکل یہ خاص جگہ آپ شہادت کو کیوں ترجیح دے رہے ہیں جبکہ مقامات تو دوسرے ہیں بھی ہیں نا. بالکل یعنی یہ ایسا ہے کہ ایک ہوتی ہے خوف کی کیفیت, یعنی وہی کہ بھئی مدینے میں کیا ہوتا, مکے میں کیا ہوتا, پتہ نہیں کون حاجی تھے, کیا ہوا تھا مکے مدینے میں, کیا ہوا تھا پتہ نہیں کیا ہوا تھا, بس یہ ہوا تھا, بس شہید ہو گئے وہ. بالکل شہید ہو گئے, کچھ جھگڑا ہوا ہوگا, کوئی معاملات ہوئے ہوں گے, کوئی بات ہوئی ہوگی, بس وہ شہید ہو گئے. بالکل. اب کس نے کیا, کیا کیا, حکومت تھی نہیں تھی, ذمہ دار کیا تھا, یزید تھا نہیں تھا, اس میں پتہ نہیں, کچھ معاملات کا میٹر نہیں ہے نا. بالکل. تو شہادت تو ہو مگر ایک خاص جگہ پر شہادت ہو, اور وہ اس لیے کہ لوگ جو ہے نا وہ یعنی باخبر ہو جائیں. صحیح. وہ ابہام میں نہیں رہیں کہ پتہ نہیں کیا تھا, کون ملوث تھا, کون نہیں تھا. اچھا اس میں آپ دیکھیں گے نا کہ اگر ہم اس کو آگے لے کے چلیں تو پتہ چلے گا کہ امام کی شہادت کے بعد یزید گھبرا گیا اور اس نے فوراً الزام اٹھایا ہے اور ابن زیاد پہ ڈال دیا کہ بھائی اس نے قتل کیا, میرا کام نہیں تھا. کتنی عجیب بات ہے, کتنی عجیب بات ہے. کیوں؟ بھائی یزید نے جب لکھا ہے, جو کچھ بھی تاریخ نے ہمیں بتایا, مختلف کتابوں نے ہمیں بتایا کہ اس نے خط لکھا تھا, بیعت کا مطالبہ کیا تھا کہ بھائی ہم, لیکن امام کی شہادت کے بعد جو ہے وہ گھبراہٹ کا شکار ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے قتل نہیں کیا ہے بلکہ جو ہے نا ابن زیاد کا کام تھا. اور ابن زیاد کہتا ہے کہ بھائی مجھے تو جو آرڈر ملا تھا وہی میں نے جو ہے اس پر عمل کیا ہے. کوئی معاملات تھے اس میں, ہاں عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عباس کے درمیان کچھ اختلافات پیدا ہوئے, تو انہوں نے مکے میں تھے اور پھر وہ عبداللہ ابن زبیر نے اپنی حکومت بنا لی تھی, وہاں پہ بنانے کی کوشش کی جو بھی معاملات تھے, تو اس میں انہوں نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا. تو اب اس میں ہوا یہ کہ وہ خبر یزید تک پہنچی کہ عبداللہ ابن عباس نے جو ہے وہ عبداللہ ابن زبیر کی بیعت سے انکار کر دیا. تو اس نے کچھ تعریفی کلمات لکھ کے بھیجے کہ بھائی آپ نے بڑا اچھا کام کیا ہے, کیونکہ تو انہوں نے جواب میں جو خط لکھا ہے اس میں کہا کہ یزید یہ تیری محبت میں نہیں ہے میں نے یہ کیا ہے, تو سمجھ رہا ہے کہ یہ تیری, میں بھولا نہیں ہوں جو بنی ہاشم کے ساتھ تو نے سلوک کیا ہے, جو بنی ہاشم کے جوانوں کے ساتھ اور خصوصیت سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو کیا میں بھولا نہیں ہوں. صحیح. یعنی وہ تو اسی طرح معاویہ ابن یزید کی بات ہم جب دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ میرے باپ نے کیا یہ سب کام. صحیح. وہ تو پورا الزام لگا رہا ہے نا, بالکل باپ پہ الزام لگا رہا ہے نا. اور یہیں سے آپ دیکھیے کہ ایک حسین کا بیٹا ہے اور ایک یزید کا بیٹا ہے جو قیدی ہو کے بھی اپنے باپ کو صحیح کہتا ہے اور ایک جو ہے وہ بادشاہ ہو کے بھی اپنے باپ کو غلط کہتا ہے. یہیں سے تو فرق کھل کے سامنے آ جاتا ہے نا ظالم و مظلوم کا. اچھا قبل آپ اس پہ نظریہ شہادت کے حوالے سے تو آپ نے بتایا کہ محض اس کو ماننے سے کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں اور کیوں اس کو ہم نہیں تسلیم کر رہے. پھر آپ نے یہ فرمایا کہ چونکہ امام حسین کو شہید کرنا ہی تھا تو آپ نے یہ چاہا کہ اس جگہ جا کر شہادت ہی وہاں پر, ہاں مطلب دشمن نہیں چھپنے پائے, بس دشمن کو مطلب ایک ظاہر کر دیں آپ, ہے نا. جی. اچھا اس میں اور کچھ آپ ایڈ کرنا چاہ رہے اہداف کے حوالے سے, پھر میں اقامت حکومت والے پہ میرا سوال آئے گا. میں یہیں سے اقامت حکومت پہ بات کرتا ہوں. اچھا کہ مسئلہ یہ جو آ رہا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے مدینے کی کیفیت ہے, مدینے میں بیعت کا سوال ہوا,
اور امام نے اسی مطلب ایک آدھ دن کے اندر ہی اندر وہ فیصلہ کیا اور وہاں سے جو ہے مکے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. مکے میں کچھ عرصے امام کا قیام رہا ہے. اب شعبان کا مہینہ گزرتا ہے، ماہ رمضان گزرتا ہے، شوال کا، ذیقات اور ذی الحج یہ مہینے جو ہیں وہ تقریباً گزارتے ہیں امام. ذی الحج کی کچھ تاریخیں جی. اور اس کے بعد پھر امام کی روانگی ہے. تو یہاں پر بھی امام کو آفر ہے حکومت کی. اچھا. جو عام طور پہ تاریخ میں جو ہے وہ کس طرح؟ مطلب نہیں، مطلب میں نے تو تاریخ تبری سے ہی دیکھا جو کچھ بھی دیکھا ٹھیک ہے کہ تاریخ تبری میں جو بیان ہو رہا ہے کہ یہاں پر بھی امام کو آفر کی جا رہی ہے حکومت کی. اگر حکومت بنانا چاہیں امام، ان لوگوں کی طرف سے آفر، آپ یہ کہہ رہے ہیں. ہاں مطلب یہ کہ جو عبداللہ ابن زبیر ہیں، ٹھیک، ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں انہوں نے حکومت بنائی. بالکل صحیح. بنی نا ان کی حکومت، جی جیسی بھی بنی، جتنے دن بھی چلی، لیکن بہرحال انہوں نے بنائی حکومت. یعنی وہ اتنا انفلوئنس رکھتے تھے کہ وہ حکومت بنا لیں. یعنی وہ حکومت کے خلاف جو ہم خروج کہتے ہیں اس میں وہ کامیاب ہوئے، تحریک ان کی کامیاب ہوئی. ہاں مطلب وہ اس پہ کامیاب ہوئے، جو بھی معاملات تھے، اور وہ انہوں نے حکومت بنائی. ٹھیک صحیح. اب کچھ عرصے کے چلی، ہاں 2 دن کے لیے بھی چلی ہو، لیکن بہرحال وہ چلی، ان کی حکومت مکے میں قائم ہوئی. ٹھیک ہے. وہی عبداللہ ابن زبیر امام حسین علیہ السلام کو آفر کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا حکومت بنائیں یہاں پر. آپ کیوں جا رہے ہیں یہاں سے؟ اب جو بھی ان کے دماغ میں ہو، دل میں ہو، وہ قطع نظر. ٹھیک. لیکن وہ آفر کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کو کہ آپ یہاں سے کیوں نکل رہے ہیں، آپ تو یہاں پہ حکومت بنائیں. تو امام نے کہا کہ نہیں، میں اس کو پسند کرتا ہوں، کیونکہ یہ جو خانہ کعبہ ہے، میں نے اپنے بابا سے سنا ہے حدیث کو کہ یہاں پر ایک دمبا ذبح کیا جائے گا جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی جو حرمت ہے وہ برباد ہو جائے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ میں وہ مینڈھا یا وہ دمبا جو ہے نا میں بن جاؤں. تو وہ کہتے ہیں دوسرا مطلب یہ کہ انہوں نے یعنی وہ پہچانے ہوں نہ پہچانے ہوں کہ امام نے کس کی طرف اشارہ کیا، کیا کہا، وہ ان کی طرف اشارہ تھا. لیکن وہ انہوں نے دوسری بات کی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ نہیں بناتے ہیں تو آپ یعنی مطلب رہیے، ہم آپ کی طرف سے کام کریں گے، آپ ہمیں اختیار دیں، ہم آپ کی نیابت میں کام کریں گے، اور مطلب ظاہر کہ حکومت بناتے ہیں یہاں پہ. امام نے اس کا بھی انکار کر دیا. وہ صرف اپنی شہادت تو بہت الگ مسئلہ ہے کہ وہ جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے، کیا کیسے تھے. وہ تو عبداللہ ابن زبیر کی شہادت کو بھی بتا رہے ہیں، ان کے قتل کو بھی بتا رہے ہیں کہ بھائی عبداللہ ابن زبیر یہاں قتل ہوگا اور کیا صورتحال ہوگی اور حکومت کا جو بھی مطلب. لیکن بہرحال عبداللہ ابن زبیر نے آفر کی ہے ان کو، اس سے قطع نظر کہ اس کے دل میں کیا تھا، دماغ میں کیا تھا، چال تھی، کیا سازش تھی، یا مسئلہ تھا یا جو نہیں تھا. لیکن بہرحال وہ آدمی جس قسم کا تھا اس کی حکومت بنی ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ اگر بھائی دیکھیں نا، آپ کو بھروسہ تو کسی نہ کسی پہ کرنا ہی ہے. صحیح بات. چاہے کوفے والوں پہ جا کے بھروسہ کریں، اس کے مقابلے پہ اگر آپ مکے والوں پہ بھروسہ کریں تو زیادہ بہتر نہیں ہے. بالکل. یہ بات عام طور پر اتنی مشہور نہیں ہے، اس کو مطلب لوگ ٹچ نہیں کرتے. امام کو مکے میں بھی آفر ہے حکومت کی. تو اور وہاں پر تو بقول یعنی تاریخ کے وہاں کامیابی ملی، جس بندے نے آفر کی، جس بندے نے آفر کی اس نے کامیابی ملی. افرادی قوت اور اتنے لوگ تھے، اتنا اس کے پاس تیاری تھی کہ وقت کی حکومت کو کم سے کم وہ کیا. بالکل ٹھیک. تو امام ہاں مطلب اگر یہ کہ ٹھہرتے تو وہ اپنی حکومت بنانے میں سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو کامیاب ہوتے ہیں نا. ٹھیک. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے امام حسین کے حوالے سے یہ کہنا کہ وہ حکومت اسلامی کو حقیقی معنوں میں جو اس کی روح ہے اس میں قائم کرنے کی غرض سے آپ نہیں گئے تھے کوفہ. دوبارہ سوال کو دہرائیے گا. یعنی ہمارے جب ہم اقامت حکومت کو ہدف بناتے امام حسین کا، تو اس میں ہم یہی کہتے ہیں نا کہ چونکہ اسلامی حکومت کے اس کرسی پر یزید جیسا شخص بیٹھا ہوا تھا اور وہ کسی طرح سے نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ مسلمانوں کا حکمران وہ ہو، تو امام حسین اس کو ہٹا کر اپنی حکومت بنانے کے لیے جا رہے تھے. یعنی حکومت اسلامی یا حکومت کے قیام کے لیے جانے کا مقصد یہ. تو آپ یہ فرما رہے کہ یہ ہدف نہیں ہے. ہاں یہ ممکن نہیں تھا نا، نہیں ایک چیز ممکن نہیں ہے، میں ہدف کیسے بنا لوں اس کو؟ نہیں تو آپ یہ ہمارے جو کہتے ہیں لیکن ہدف تو وہ بنتا ہے نا کہ جو میں ممکنات میں سے سمجھوں، ممکنات میں سے سمجھوں گا نا، جس کو میں اپنے حساب سے، معصوم کی بات نہیں کر رہا میں ابھی فی الحال اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں ایک ہدف بنا لوں. جو ہدف ناممکن ہو وہ کیسے میں ہدف بنا لوں گا؟ ہر آدمی نہیں پوچھے گا کہ آپ نے یہ ہدف بنایا کیسے تھا، کہ جب آپ کو پتا ہے کہ یہ ہدف تو ممکن نہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا. لیکن اس میں قبلہ وہ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ ممکن یوں نظر آ رہا تھا کہ امام حسین کو بڑے بڑے قبائل کے سرداروں کی طرف سے ہزاروں خطوط آئے اور ان کو یہ یقین دلایا گیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں.
اور پھر امام حسین نے اس کو چیک کرنے کے لیے مسلم کو پہلے بھیجا. تو وہی کہتے ہیں ممکن تھا. اور یہ جیسے ہم نجف آبادی صاحب شہید جاوید والے کو پڑھتے ہیں, یا بعد میں تو سبھی نظریے پہ آ گئے کہ بھائی چونکہ خطوط آئے تھے فلانا ہوا تھا تو اچھا اس میں جو اہل تشیع کے ہاں جو علم امام کا ایک مسئلہ وہ بھی مسئلہ آتا ہے وہاں پر کہ بھئی کیا امام کو نہیں پتہ تھا خطوط سارے لکھ رہے جھوٹ بول رہے. تو جو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ممکن نہیں تھا, تو جو لوگ اس کو ہدف حکومت کو ہدف بناتے امام حسین کو, وہ یہ دلیل دیتے ہیں نا کہ یوں آپ کو یعنی ہزاروں خطوط تھے تو آپ کو یہ پتہ تھا یا آپ کو اندازہ ہوا کہ لاکھوں لوگ ہوں گے, پانی ذرا دیجیے گا, تو اس وجہ سے ہو گیا. تو یعنی کامیابی کا امکان تو موجود نہیں ہے یہاں پر, اگر ہم یہ دیکھیں کہ امام حسین ان خطوط کو پڑھ کے یا ان کی دعوت پہ وہاں جا رہے ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ آ رہا ہے بنیادی طور پر کہنے کو تو ہم یہ کہہ لیں کہ بھئی امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ یہ سمجھنے لگے تھے. امام حسین علیہ السلام سمجھ رہے تھے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی سمجھ کے مطابق یہ جو ان کی تھی اس کے مطابق تو کام ہوا نہیں, اور وہاں پر آنے کے بعد ان کو اپنا ہدف تبدیل کرنا پڑا. یہی لکھا ہے نا شہید جاوید والے نے, یہاں پر آنے کے بعد جو ہے نا اب انہوں نے ہدف تبدیل کر لیا. تو مطلب یہ کیا ہدف ہوا جو تبدیل ہو گیا؟ یعنی آپ پھنس گئے تو آپ نے ہدف تبدیل کر لیا. کیوں تبدیل کر لیا آپ نے ہدف؟ یا تو آپ کا پہلا ہدف صحیح نہیں تھا یا دوسرا ہدف صحیح نہیں. تبدیل نہیں کیا نا, آپ اسی ہدف کے حصول کے لیے آپ نے قربانی دے دی. نہیں, حصول کے لیے کہاں, حصول کہاں ہوا؟ حصول تو نہیں آئے, لوگوں کے کہنے پر آپ اسی کے حصول کے لیے آئے, لیکن موقع پہ وہ لوگ نہیں آئے جنہوں نے آپ کو یہ سارا وعدہ دیا تھا یا آپ کو بلایا تھا. تو امام نے کہا نہیں بھائی میں تو اب اس کو کر کے مطلب اپنی جان دے دوں گا, کامیابی کا تو اب امکان نہیں ہے. وہ یہ کہیں گے نہیں, میں سمجھ رہا ہوں بات کو, اور اس کو دیکھا ہے میں نے, وہ شہید جاوید والا جو بیچارہ ہے اب تو بیچارہ نہیں رہا. نہیں اب تو زیادہ بیچارہ ہے, کیونکہ وہ جو کچھ لکھ گیا ہے اس کی مطلب ظاہر ہے کہ اس کو جزا یا سزا تو مل ہی رہی ہوگی نا. وہ بیچارہ زیادہ بیچارہ ہے. اس وقت کہ اب تو اسی نظریے کوئی غلبہ ہو گیا. نظریے کو غلبہ ہونا تو الگ ہے معاملہ ہے ٹھیک کہ, لیکن مسئلہ جو بنیادی طور پر یہ آ رہا ہے کہ دیکھیں نا, وہ یہ کہتا ہے کہ اس کو بنیادی طور پر کہ وہ وہاں سے چلے امام حسین علیہ السلام, ہدف کیا ہے حکومت اسلامی جی. اور جب خور کے لشکر نے گھیر لیا تو اب تو یہ تو ممکن نہیں رہا تھا. اب بھی وہ مان رہا ہے نا, اب وہ مان رہا ہے کہ اب امام کو پتا چلا کہ یہ ممکن نہیں تھا. صحیح ہے نا, اب یہ امام کو معلوم اس وقت ہوا, کب, جب وہ گر گئے. صحیح. اس سے پہلے امام جو ہے نا پورے پرعزم تھے اور پختہ تھے اس بات پہ کہ میں جا کے اور ہاں بالکل میں میٹ کر دوں گا یزید کی حکومت کو, اور سارا معاملہ جو ہے نا وہ بالکل چوپٹ کر دوں گا. یہی مطلب, اور جمہور اہل سنت کا موقف ہی ہے. ہاں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو نا یہ کس قسم کا لیڈر ہے؟ یہ تو پھر مجبوری والی بات ہو گئی نا. یہ کوئی لیڈر, اس کا کیا ویژن ہے, کیا ہے یہ, کس قسم کا لیڈر ہے جس کو ہم اتنا اہمیت دے کے بات کر رہے ہیں, جس کے لیے لوگ رو رو کے مرے جا رہے ہیں, جس کے لیے پیٹ رہے ہیں, جس کی عظمت کے گن گائے جا رہے ہیں؟ کیا یہ وہ لیڈر ہے جس کو یہی نہیں پتا تھا, کچھ نہیں معلوم تھا, اور وہ جو ہے نا جا کے ایک جگہ پھنس جاتا ہے, اور نہ صرف خود پھنستا ہے بلکہ اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی پھنسا دیتا ہے, اور وہ پھر میدان میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے. اور یہ جو ہے یہ کون سا مطلب ویژن ہے, اور یہ کون سا مطلب دیکھیں قبلہ میں یہاں پر آپ سے ایک ضمنی سوال کرنا چاہتا ہوں. ہاں بالکل کریں. آپ جو امام, میں ابھی بات کرتا ہوں اس پر جو آپ کا سوال ہے, ابھی میں جواب نہیں دے رہا ہوں. ٹھیک, ابھی تو میں صرف مطلب اس پر بات کروں, کمنٹس کر رہا ہوں کہ بھائی آپ جس کے تضادات آپ دکھا رہے ہیں. ہاں, کہ مطلب یہ کہ ابھی تو میں بات ہی نہیں کر رہا اس پر کہ یہ جواب کیا ہے, کہ مطلب یہ اسی سے متعلق ہے وہ سوال. وہ یہ کہ کیا آپ امام کے لیے علم غیب کو مانتے ہیں؟ ہاں بالکل مانتے ہیں. ٹھیک ہے, اور علم غیب کے کس مفہوم کو مانتے ہیں, یعنی کہ کس طرح, یعنی امام کو کان ما یکون کا علم ہوتا ہے, اس کو آپ مانتے ہیں؟ بالکل ٹھیک. نہیں ابھی ٹھیک نہیں ہے. اچھا ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس سے قطع نظر کہ ہم امام کو کس منزل پہ مانتے ہیں, وہ تو ہمارا ایک ذاتی نظریہ ہو جائے گا نا. نہیں, میرا سوال اس لیے یوں تھا کہ جو دوسرا والا نظریہ ہے جو شہید جاوید نے پیش کیا, یہ جو ہمارے جمہور عامہ کا نظریہ ہے نا کہ امام حسین تو چونکہ یہ خطوط یہ سارے دیکھے تو آپ نے کہا اچھا اتنے لاکھوں لوگ ہیں تو اب مجھے تو جانا چاہیے, مجھ پہ بھی ایک حجت ہو گئی فلانا, تو اب وہاں جانے کے بعد یہ تو نہیں تھے لوگ اس طرح, تو اس سے تو وہ علم غیب کا تو تصور ختم ہو جاتا ہے. میں نے اس لیے یہ سوال آپ سے کیا. نہیں, میں اس کی وضاحت کروں نا. جب آپ نے سوال کیا ہے تو صرف اس بات سے اتنا مطلب یہ کہ مرحلہ دیکھیں نا, ایک تو ہو گیا میرا ذاتی خیال, یہ تو میرا عقیدہ ہے نا, امام کیا جانتے تھے کیا نہیں جانتے تھے, یہ تو میرا عقیدہ ہے. ایک عام آدمی تو اس پر نہیں آئے گا نا, وہ تو کہے گا کہ بھائی آپ کا یہ عقیدہ ہے, آپ کی محبت ہے, آپ کچھ بھی عقیدہ رکھ لیں,
آپ تو بات اس پر کریں نا, حقائق کی روشنی میں بات کریں نا, آپ تو فیکٹس پہ بات کریں نا, کیا معاملات چل رہے ہیں, یا آپ کے عقیدے سے کیا ہوتا ہے کہ امام جانتے تھے نہیں جانتے تھے, اور پھر جانتے تھے تو کیوں گئے, وہ اپنی جگہ ایک دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے. دونوں باتیں کرتے ہیں بھی. پہلی بات تو یہ کہ اس پر بھی میں نے بات کی ہے کہ دیکھیں مسئلہ یوں نہیں ہے کہ امام جانتے, یہ ایک یعنی ہم اس کو کئی تناظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ امام جانتے تھے, اس سے قطع نظر کہ وہ علم غیب رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے, وہ ہمارا عقیدہ ہے, اور وہ یقیناً جانتے تھے, ایک ایک چیز کو جانتے تھے, سب کو جانتے تھے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن اس کو اگر ہم تھوڑی سی دیر کے لیے کنارے بھی رکھ دیں تب بھی وہ جانتے تھے. اس کے دلائل پہلی صورتحال تو یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر روایات اہل سنت بھی بتا رہی ہیں, اور یہ روایات تو بالکل واضح کر رہی ہیں کہ وہ جانتے تھے. یعنی یوں کہوں میں اس کو کہ ان کے گھر میں چرچا تھا ان باتوں کا, بالکل ان کے گھر میں اس بات کا کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں شہید ہوں گے, اس کا عام چرچا تھا. احادیث موجود ہیں, احادیث موجود ہیں. یعنی ام فضل پیغمبر کی چچی یہ روایت بیان کرتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ اور حضور کا کوئی ٹکڑا تھا وہ کٹ کے یا ٹوٹ کے میری گودی میں آ گیا, تو میں بڑی پریشان ہوئی. میں نے حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میں نے تو بہت برا خواب دیکھا ہے, یہ مطلب پتہ نہیں کیا. تو حضور نے کہا نہیں یہ تو بہت اچھا خواب ہے, میری بیٹی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا اور تم اس کو آغوش پہ لوگی, تمہاری گود میں آئے گا وہ. اور وہ کہتی ہیں کہ ایسا ہی ہوا کہ امام حسین علیہ السلام سے پیدا ہوئے تو میں نے گود میں لیا امام کو. تو یعنی یہ ابھی ولادت اور اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں. یہ تو میں ایک چھوٹی سے بات کر رہا ہوں کہ مطلب یہ کہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے یہ جو ہم نے بیان کر دیا. تو ان کے گھر میں تو ان چیزوں کا چرچا تھا. بالکل صحیح. یعنی ہم اس عقیدے کو مانے نہ مانے, ہاں یعنی وہ امام کو معلوم تھا. ہاں ابھی اتنی بات نہیں, ابھی آگے بڑھتے ہیں ہم اس پر. یہ مطلب بنیادی طور پر امام کو علم غیب تھا, وہ ہمارا ذاتی نظریہ. دوسری طور پہ کہ ان کے گھر میں اس چیز کا چرچا تھا, یہ دوسری بات ہو گئی. تیسری بات یہ کہ بھائی اتنی بات تو وہ لوگ بھی بتا رہے تھے کہ جو عبداللہ ابن عباس بھی کہہ رہے تھے, عبداللہ ابن زبیر بھی کہہ رہے تھے, محمد ابن حنفیہ بھی کہہ رہے تھے, عبداللہ ابن جعفر بھی کہہ رہے تھے, اور دیگر لوگ تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ کربلا میں آپ کے ساتھ یہ ہوگا. تو ان کو کہاں سے علم غیب تھا, ان کے پاس تو علم غیب نہیں تھا. ٹھیک ہے, اور ان کی بات صحیح ثابت ہوئی. تو ان کو پتا تھا, امام حسین علیہ السلام کو نہیں پتا تھا. یہ تو زیادہ ذہین لیڈر تھے نا, یہ زیادہ ذہین لیڈر تھے. وہ آپ نے اصل میں بات یوں کی تھی نا کہ یہ کیسے لیڈر, اگر ہم یہ مان لیتے ہیں اس وجہ سے یہ ضمنی سوال ہے. میں وہی تو عرض کر رہا ہوں نا کہ دیکھیں اتنی بات تو ان کو بھی پتا تھی, اور جو وہ کہہ رہے تھے وہی ہوا. اب چاہے وہ حدیث کی روشنی میں کہہ رہے ہوں, اپنے تجربات کی روشنی میں کہہ رہے ہوں, یا بھائی جہاں دیدہ آدمی سمجھنے لگتا ہے نا, معاملات کو سمجھتا ہے. وہ لیڈر جو ہوتا ہے, لیڈرشپ تو بتاتی ہے نا کہ بھائی کیا ہوگا, کیا کیسے لوگ ہیں, کیا ہیں ان کے عقائد, کیا ہیں نظریات, کیا ہیں, یا وہاں کی سچویشن کیسی ہے, یا یہ بدل جائیں گے, یا آپ کے حقیقی ماننے والے کم تعداد میں ہیں کہ ساری ان کے ذہنوں میں تو ہوں گے نا سوالات. بالکل. تو علم غیب اپنے مقام پر, اس کو ہم کنارے رکھ دیتے ہیں تھوڑی سی دیر کے لیے, کیونکہ ہم اس سے عقیدے سے بات اتنی زیادہ نہیں کر رہے ہم, ٹھیک, اور کر بھی رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ان کے گھر میں چرچا تھا. تیسرے تو وہ لوگ جو ہیں, اور چوتھی بات یہ آ رہی ہے کہ ہر موقع پر امام حسین علیہ السلام جیسے ہی مکے سے نکلے, ہر قدم پر امام نے یہ کہا ہے کہ یہ قافلہ آگے آگے جا رہا ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے. مختلف لفظوں میں کبھی کہتے ہیں کہ یہ موت جو ہے اولاد آدم کے گلے میں ایسے ہے کہ جیسے کہ گلو بند ہوتا ہے کسی عورت کے گلے میں. بالکل. تو خود بتاتے جا رہے ہیں کہ موت ہے, موت ہے, موت ہے. کہاں وہ کہہ رہے ہیں, کس جگہ پہ انہوں نے کہا کہ بھائی جو ہے نا لوگ جمع ہو جاؤ, ہم تو جا رہے ہیں اور ہم فتح کریں گے, کشتیاں جلا دو, چلو میرے ساتھ, دیکھو فتح ہوتی ہے نہیں ہوتی, تم دیکھنا کہ کیا ہوتا ہے, کس کو ہم کیا دیں گے, تمہارے لیے جو ہے نا کوفے کی ہے, تمہارے لیے جو ہے نا وہ موصل کی حکومت ہے, کسی تمہارے لیے ایران کی حکومت ہے. بانٹتے ہوئے چلتے نا, ایسے تو کوئی تو کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا نا. وہ تو بات ہی کچھ اور کر رہے ہیں. یہ تو لوگوں کا دل توڑنے والی بات ہے. جو مجاہد ہوتا ہے, یعنی جو لیڈر ہوتا ہے, وہ تو لوگوں کا دل بڑھاتا ہے نا, ان کو حوصلے دیتا ہے, ان کو کہتا ہے نا کہ بھائی تمہارے لیے جو ہے نا ایران اور روم کی حکومتیں تمہارے لیے ہوں گی, تم کام تو کرو, آگے تو بڑھو, ہمارے ساتھ چلو نا, پھر دیکھو کہ ہم کس طریقے سے کام کرتے ہیں اور کس طریقے سے یہ حکومت تباہ ہوتی ہے. ہمارے ساتھ لوگ ہیں, تم بھی ہمارا ساتھ دے سکتے ہو. جو صورتحال بن رہی تھی وہ یہ بن رہی تھی کہ جو ساتھ پہ لوگ تھے وہ بھی ان کو چھوڑ کے جا رہے تھے. بھائی جس لیڈر کی یہ گفتگو ہوگی وہ اس کے ساتھ رہنا کیا مانے ہیں. اور آخر میں آپ نے خود دیکھا کہ وہ چراغ بجھا کے کہتے ہیں کہ بھائی مجھے چھوڑ دو. اور اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو پھر پھنس جانے کے بعد والی
कैफियत हो गई, जब तक फंसे नहीं थे तब तक तो मतलब दूसरी, लेकिन कहाँ वो जो दूसरी कैफियत जिसको बताने की कोशिश की जा रही है वो कहाँ है, किधर है, किस जगह हुकूमत की उन्होंने बात की कि भाई हम जो है ना हुकूमत जो है वो करने जा रहे हैं और ये होगा और वो होगा, और यही होता है ना, मतलब कुछ तो आसरा दिलाया जाता है ना, कुछ तो अच्छा क्या है भाई तुम्हारे लिए, देखो हाँ आप बात करें। नहीं ठीक है, मैं इस पे वो जो इसके मानने वाले ना वो जो दलाइल देते, मैं कह रहा था इस तरह नहीं अगर कोई बात है तो आप करें ताकि हम भी बात करें उस पर। उसमें एक जैसे मैंने खतूत वाली बात की कि उनको, अच्छा दूसरे कि यजीद इमाम हुसैन को क्यों कत्ल करना चाह रहा था, भाई अगर उनकी हुकूमत इक़्तिदार उसके लिए कोई ख़तरा नहीं था, ठीक है एक इंसान मौजूद है वहाँ पर, इसका ख़तरा था ना यजीद को, भाई बंदा तहरीक चला रहे और कोफे के सारे लोग इसको अपना लीडर मान के मेरे तख्ते को उलटने, ऐसा नहीं, ये दलील नहीं बनती कि इमाम हुसैन उससे पहले ही यजीद के लिए इस मफहूम में हुकूमत के लिए ख़तरा बना हुआ था। नहीं, हुकूमत के लिए खतरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, देखिए खतरा तो हुकूमतों को अपने मद्दे मुकाबिल से रहता है, ये तो मतलब ये कि चाहे वो इक़दाम करें या ना करें, लेकिन जो बराबर का आदमी होता है ना, यानी तो बराबर के तो आदमी खैर नहीं थे, लेकिन मतलब उस हवाले से कि जिसको वो अपना मद्दे मुकाबिल समझता था, कि मतलब ये कि मिसाल के तौर पे अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर है और उससे तो खतरा था, बिल्कुल भाई मेरे सामने जाते जाते ये कहा था कि देखो ये लोमड़ी की तरह चालाक है और इसको पकड़ना तो मार देना और इसको छोड़ना नहीं, ऐसा है ना। जी जी, तो क्यों मतलब ये खतरा तो है और वो खतरा सामने भी आ जाता है किसी वक्त, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि वो आदमी इतना ही खतरनाक हो जितना हम समझ रहे हैं, हो सकता है उसके ज़हन में ये बात नहीं हो, ये तो कोई जरूरी नहीं है ना। आपने ये फरमाना कि यजीद ने या उसको इमाम हुसैन को कत्ल करना ही था, हाँ क्यों, यानी देखने में तो देखा ना, खुद मक्के में भी आपकी कोई उस तरह से हुकूमत के क़याम और मैं वो करूँगा उस हवाले से कोई तहरीक आपने नहीं उठाई, और मदीने में भी नहीं उठाई, फिर बाद में जब कोफा से इतने खुतूत आए तो फिर आपने कदम उठाया ना। तो मुझे जो हुकूमत के क़याम को मानने वालों को एक दलील ये भी देते कि देखा ना इमाम हुसैन ने चूँकि हुकूमत को बातिल समझते थे और आप अपने आप को हकदार समझते थे, चलो वो तो हम यूँ कहेंगे कि जितने अइम्मा थे वो हकदार तो वही थे, बाकी लोगों ने उनसे ले लिया, लेकिन उसके बाद जैसे खुद इमाम अली को हम देखते हैं ना, वो जो पूरे अरसे में आपकी तरफ से इस तरह से कोई अक़दाम नहीं है, ठीक है, आपने मुसलमानों के अंदर वहदत के लिए क्या जो भी उसके आप तौजीहात दे दो, वहाँ पर इमाम अली ठीक टीम के साथ उनका वो मसला नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर यजीद का बिल्कुल मसला उल्टा हो रहा है ना, यानी ख़ुद इमाम हसन जो है वो माविया के साथ जब सुलह होने के बाद इमाम हसन ने फिर खामोशी इख्तियार कर ली, तो इमाम हुसैन का कोई ऐसा था ना कि हुकूमत को ये था कि भाई ये बंदा इक़्तिदार पर कब्ज़ा करेगा हमारे और लोग इसके साथ होंगे, और फिर ख़ुद इमाम हुसैन को खतूत भी जो कोफा से आ रहे हैं वो भी इसी बुनियाद पे आ रहे हैं कि भाई आप हकदार है, आप आए, हम इस हुकूमत को नहीं मानते, तो उससे ये सारे से ये दलील बनाई जाती है कि इमाम हुसैन हुकूमत के क़याम को मकसद बनाते थे अपने। देखिए मसला ये है कि बुनियादी तौर पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो अपने लिए हक़ हुकूमत समझते थे ना, वो तो वाकई समझते थे, ठीक है, वो तो किसी लम्हे भी आले मोहम्मद इससे दस्तबरदार नहीं हुए एक लम्हे के लिए। वो मैंने आपको इमाम हसन जो हैं वो यूँ कहें कि स्लो कर लेते हैं, लेकिन वो इससे दस्तबरदार नहीं हुए हैं कि हक़ हुकूमत मेरा है, ठीक है, और मैं हज़रत अली की मिसाल, हाँ मौला अली ने भी यही किया कि चाहे वो खामोशी रहे, लेकिन वो इस पर कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं थे कि हक़ हुकूमत जी, लेकिन यहाँ तक मैं इसलिए मैं मुवाजना यूँ कर रहा था ना कि उन दोनों में तो ये नज़र आ रहा है ना कि वो समझने के बावजूद वक्त के हुक्मरानों ने ये नहीं सोचा यार ये तो बहुत ही ज़्यादा हमारे इक़्तिदार के ख़तरों का था, हम इसको उड़ा ही दें, लेकिन इमाम हुसैन के लिए ऐसे क्यों बना? हाँ वो बुनियादी मसला ये है कि ये जो मामलात थे ना वो ये थे कि ये इमाम हुसैन या मौला अली या इमाम हसन का फ़र्क नहीं है, ये अमीर शाम और यजीद के दरमियान इख्तिलाफ़ात हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो कह के गया, अमीर शाम ये कह के गया यजीद को वसीयत करके गया कि भाई देखो ये इब्न ज़ुबैर जो है ये लोमड़ी की तरह चालाक है, इससे बच के रहना, ठीक, पकड़ो तो उसको छोड़ना नहीं। इमाम हुसैन के लिए भी वसीयत करके गया कि इनका एहतराम करना, इनका एहतराम करना, तो उसकी नज़र में और इनकी नज़र में दोनों में फ़र्क आ जाता है, ठीक है, यानी मतलब ये कि जो उसकी कैफियत आती है ना सामने आती है कि भाई वो नहीं, अगर यानी उसके मुकाबले में आता है तो वो कभी इस तरह की चीज़ नहीं था, क्योंकि वो समझता है इस बात को, वो समझता है, वो यानी यूँ कहें कि एक ज़हीन सियासतदान के तौर पर या दुनिया की सियासत को
وہ اچھے طریقے سے سمجھتا ہے کہ ان کو ٹچ کرنا جو ہے نا وہ اتنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ اس سے جو ہے نا بہت مسائل پیدا ہوں گے ہمارے لیے. یعنی وہ ان کا مقصد جو ہوتا ہے تھا وہ یہ تھا کہ حکومت سے ہمیں غرض ہے، باقی پھر جو ہے معاملات ٹھیک ہے ہم کر لیں گے، اور ان کو بھی رفتہ رفتہ آہستہ سے خاموشی کے ساتھ راستے سے ہٹا دیں گے. یہ معاملات تھے. لیکن یہاں پر تو پہلی بات تو یہ کہ اس سے بڑھ کر بات آ رہی تھی کہ یہ طے ہو گیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دینا ہے، کیونکہ پھر یہ ہم بالکل اپنے لیے راستہ صاف کر لیں. یعنی کوئی اب یہ مختلف لوگوں کے مختلف رجحانات ہوتے ہیں. کچھ سیاستدان ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اپوزیشن کو بھی ہم برداشت کریں گے، لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دور میں لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہ آپ محسوس کریں گے کہ میں نے کیا کہا ہے کہ ان کے دور میں لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ کہیں پر بھی اپوزیشن کو برداشت نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمیں راستے سے ہٹانا ہی ہٹانا ہے، اس کو بس ختم کرنا ہے. اچھا پہلی بات یہ تھی کہ امام حسین پہلی جو منزل آئی ہے نا، جو پہلی بات آئی کہ بھائی امام حسین اگر بیعت کریں تو ٹھیک ہے ورنہ ان کو قتل کر دو. یہی جھگڑا ہوا نا، پہلا جھگڑا جو معاملات یعنی گھمبیر نظر آئے وہ پہلی منزل ہی آئی کہ یہیں پر مروان کہتا ہے یہیں پہ قتل کر دے ورنہ جو ہے نا معاملات پھر حسین تیرے قابو میں نہیں آئیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ صورتحال یہ ہے کہ امیر شام کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا، کیونکہ وہ سیاست کو جانتا ہے سمجھتا ہے. اور یہاں پر یہ جو معاملات ہیں وہ کہ بھئی یہ تو ہم راستے سے ہٹا دیں گے تو پھر ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی. لیکن اس کا منصوبہ کامیاب نہیں ہوا نا، گڑبڑ وہاں سے پیدا ہوئی. وہاں سے گڑبڑ نہیں پیدا ہوئی کہ جہاں اس کا منصوبہ تھا کہ میں راستے سے ہٹا دوں گا، وہ تو ہٹا دیا جاتا. لیکن وہاں سے مسئلہ یہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچایا مدینے میں، مکے میں، اور سامنے آگے کھڑے ہو گئے. تو پھر وہی بات آ گئی سامنے کہ امام نے جو ہے نا وہ ان کو حیران کر دیا، ایک طرح سے بالکل پوچنگا کر دیا کہ بھئی آپ جو ہیں وہ کیا کریں. وہ مسائل تو وہاں سے پیدا ہوئے نا. اگر خاموشی سے جیسے امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، امام حسین علیہ السلام کو بھی زہر دے دیا جاتا مثال کے طور پر، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. کون یاد کرتا؟ یہی ہوتا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے ایک نبی کا نواسا تھا، اس کو کسی نے زہر دے دیا اور وہ معاملات ختم ہو گئے. اصل مسئلہ تو وہیں سے پیدا ہوا نا کہ جب وہ امام حسین علیہ السلام میدان میں آگے کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ گواہ بن گئے، اور جہاں جہاں سے یہ قافلہ گزرتا جا رہا ہے وہاں سے گواہیاں ہو رہی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا. تو یہاں سے مسئلہ اچھا کیوں یزید چاہتا تھا، یہ تو ایک سیاستدان کا بھی مزاج ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ منصوبہ تو پہلے سے چل رہا تھا نا. میں نے کہا نا کہ یہ جو ہے نا پیغمبر کو راستے سے ہٹا دیا گیا، معصومہ کے لیے یہی ہوا، مولا علی کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگا لیکن ہوا یہی ہے نا. اور پھر امام حسن علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ بھائی کسی طریقے سے ان کو، کیونکہ یہ جو ہے نا یہ اصل میں چاہے خاموش رہے ہیں، اور آگے بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ بھائی امام زین العابدین علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا، امام باقر کو زہر دے دیا گیا، امام جعفر صادق علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا. تو یہ تو مسئلہ ان کو راستے سے ہٹانے کا تو جاری ہے کہ کسی طریقے سے ان کو جو ہے نا ہٹا دیا جائے. یہ تو مسئلہ ہے ہی نہیں کوئی، مطلب اس میں کوئی ڈاؤٹ فل بات ہی نہیں ہے کہ بھئی ان کو چاہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ راستے میں نہیں رہیں، کیونکہ یہ ہماری حکومتوں کے لیے خطرہ ہے. بھائی اب امام جعفر صادق علیہ السلام نے تو کوئی حکومت کے قیام کی بات نہیں کی، امام کاظم علیہ السلام نے کوئی نہیں، ان کو بھی قید خانے میں رکھا جا رہا ہے ان کے مطلب. تو یہ تو حکومتوں کا مزاج ہوتا ہے نا، وہ دیکھتی ہیں کہ یہ کچھ لوگ ہیں کہ جو خود حکومت کے دعوے دار ہیں، پھر ان کا کردار اتنا ہے کہ لوگ ان کی طرف کشش رکھتے ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے ہمارا جو ہے نا میٹر تو چلنے والا نہیں. اب میرے خیال سے شاید منصور دوانقی کا ہی واقعہ ہے کہ وہ افسردہ نظر آئے، تو درباری نے پوچھا کہ بھئی آپ کیوں افسردہ ہے؟ تو کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھو، ان کے پاس لوگ دور دور سے آتے ہیں، وہ بیٹھ کے لوگ جو ہے نا وہ جو کچھ وہ فرماتے جاتے ہیں لکھتے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے آپ افسردہ ہے، یہ تو آپ کے لیے بندوبست ہو جائے گا، جتنے وزیر زادے اور شہزادے ہیں وہ سب بیٹھیں گے اور آپ جو فرمائیں گے وہ لکھیں گے، اور دوسرے دن سے بندوبست ہو گیا. اب وہ پتہ چلا پھر افسردہ ہے. اب کیوں افسردہ ہیں آپ؟ کہا کہ مجھے پتا ہے کہ وہ اصل ہے یہ نقل ہے. فرمانے کے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا، فرمانے کے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا. بالکل امام فرما رہے ہیں تو کوئی کبھی سائنس فرماتے ہیں، تو کبھی یوں کہیں کہ آرٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو کبھی مطلب مختلف ان کے تو سبجیکٹ ہیں نا جس پر وہ بات کرتے ہیں. بالکل بالکل.
ہے نا, کبھی وہ کیمسٹری پہ بات کریں گے, تو کبھی بایولوجی پہ بات کریں گے, تو کبھی وہ فلکیات پہ بات کریں گے. اب وہ منصور صاحب کیا فرمائیں گے؟ بالکل وہ تو بس یہی فرمائیں گے کہ بھائی حکومت ہوتی ہے, اب میں بادشاہ ہوں اور اس کو مار دو, اس کو قتل کر دو, اس کو پیسہ دے دو, اس سے چھین لو, اور یہ اس سے زیادہ کیا فرمانا ہے ان کو, ان کے پاس کیا علم ہے. تو یہ اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے ہیں. تو یہ آل محمد کو تو راستے سے ہٹا دینے کا جو مسئلہ ہے نا, تو یہ تو پورا ایک نظام ہے کہ کسی طریقے سے اس خدائی منصوبے کو ختم کیا جائے. صحیح. یہ کہاں سے لوگ آ گئے؟ ہم لوگ اپنے آرام سے زندگی بسر کر رہے تھے, حکومتیں کرتے تھے, کھاتے تھے, پیتے تھے, جو بھی معاملات چلتے تھے. یہ لوگ تو مطلب یہ کچھ اور ٹائپ کے لوگ ہیں, اور یہ جو ہے نا ہمارے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں. ان کے ہوتے ہوئے ہم جو ہے نا سکون کا سانس نہیں لے سکتے, تو ان کو راستے سے ہٹاؤ. تو یہ تو مطلب چھٹے امام ہو, ساتویں امام ہو, آٹھویں امام, سب کے لیے یہ معاملات ہیں. کسی طریقے سے تھوڑے سے دن کے لیے کہ بھائی امام رضا کو بھی بلا لو, کر لو, بھائی حکومت میں شامل ہو جاؤ, کوئی مسائل ہیں, کچھ ہے, لیکن پھر وہی مسئلہ. تو یہ تو طے شدہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنا تھا ان کو. لیکن امام, اب اس میں سے خاص عمل جو امام حسین علیہ السلام کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ سامنے آ کے کھڑے ہوئے. بالکل, کہ آپ کریں قتل اور دنیا کو بتائیں, وہ چہرے دکھائیں کہ کن لوگوں نے کن وجوہات کی بنا پر مجھے قتل کیا. ان کو پورا شجرہ بھی. ہاں بالکل واضح, بالکل. اچھا قبلہ سے یہ اقامت حکومت کے لیے دلیل ایک یہ بھی دی جاتی ہے کہ امام حسین نے بار بار کہا کہ میں امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں, اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا جو اصطلاح ہے, اس کو جب ہم فقہی اور کلامی تناظر میں استعمال کرتے تو یہ جو اس کا جو تیسرا جو درجہ ہے جس کے اندر آپ پاور کو استعمال کرتے ہو یا پاور کے حصول کے لیے آپ جدوجہد کرتے, تو اس سے بھی تو دلیل ملتی ہے کہ آپ حکومت ہی چاہتے تھے, اس کا قیام ہی چاہتے تھے, اور اسی کے لیے آپ گئے. دیکھیں یہ بات تو اب ماشاءاللہ کھل کے سامنے آ گئی. خود آپ نے بھی گفتگو کی ہے اس پر اپنے بلاگ میں, جو یہ میرے خیال سے طباطبائی صاحب نے جو کہا, یہ تو اب مشہور ہو گئی نا بات. جی جی. اور آپ نے تو پھر اس کی تصدیق میں وہ روایت بھی سامنے لا کے رکھ دی کہ امر بالمعروف کون ہے اور نہی عن المنکر کیا چیز ہے. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہی ہے کہ مولا علی کی ولایت جو ہے یہ ہے امر بالمعروف, جس کا قیام چاہتے تھے یا جس کو پہچانوانا چاہتے تھے. صحیح. امام حسین علیہ السلام, اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں طباطبائی صاحب نے, بالکل صحیح کہا ہے کہ یہ کوئی مسئلہ تھوڑی تھا کہ نماز کے لیے گئے تھے, روزے کے لیے گئے تھے بھائی تم. اور یہ تو بہت سارے شیعہ علماء نے بھی لکھا ہے, یہ بہت سارے شیعہ علماء نے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اس لیے تھوڑی نہیں کر رہے تھے کہ وہ کوفے کے سبزی فروشوں سے کہیں گے کہ بھائی کم نہیں تولنا اور یہ نہیں کرنا, یہ تو ان کا کوئی ہدف نہیں تھا. یہ تو طباطبائی صاحب پر مطلب الزام لگایا ہے, اور میں بہت سارے ایرانی علماء کی کتابیں پڑھی ہیں اور یہ کہیں گے کہ امام حسین علیہ السلام اس کام کے لیے نہیں گئے تھے. ہاں پھر وہ حکومت اسلامی ان کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ بھائی حکومت اسلامی کے لیے گئے تھے. اب دیکھیں نا, اب مسئلہ یہ کہ بات کہاں پر جا کے گڑبڑ ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں حکومت اسلامی اور ہم کہہ رہے ہیں ولایت علی, ولایت علی ہے نا, امیر المومنین کی ولایت. آپ صرف میں نے کہا آپ صرف ولایت کا لفظ استعمال کریں پھر کنفیوژن ہو جائے گی کہ وہ کہیں گے اچھا دوسری ولایت بھی تو قائم کرنا ہوگا. وہ تو پھر الگ مسئلہ ہے, وہ کوئی کہے کہ بھائی ہم تو برطانیہ کی حکومت کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو پھر الگ میٹر ہے. لیکن مطلب یہ کہ جو مفہوم ہمارا ہے وہ یہی ہے کہ جو ولایت معصوم ہے, ولایت مولا علی ہے, ولایت ہے, اس کے ہی پرچار کے لیے کہیں یا اس کو عام کرنے کے لیے یا اس کی طرف راغب کرنے کے لیے. یہ نہیں ہے کہ کوئی عملی طور پر جو ہے نا وہ تلوار لے کے ہم یزید کو مار دیں گے یا اپنے زیاد کو مار دیں گے, اور مطلب یہ کہ اور یہ ممکن نہیں تھا نا, جو آپ نے بات ممکن نہیں تھا. اچھا اور دیکھیں ہم نہیں کریں گے, یہ کیوں نہیں کریں گے؟ حضرت مسلم کو موقع ملا تھا کہ ابن زیاد کو قتل کر دیں, نہیں کیا حضرت مسلم نے قتل ابن زیاد کو, موقع ملا ہے حضرت مسلم کو, کیوں نہیں کیا؟ سب سے اچھا موقع ہے نا یا نہیں ہے؟ ہاں موقع ملا تو سب سے اچھا ہی بھائی, جو آیا ہے گورنر بن کے, اور وہ شر کی بنیاد ہے, وہ اگر ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد تو کنٹرول آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. اس کے بعد تو حضرت مسلم ہیں اور پھر لوگ بھی اس وقت ساتھ ہیں, لیکن وہ نہیں اس طرح متوجہ ہوتے. یہاں پر جو آل محمد ہے نا وہ اپنے اقدار کو کبھی نہیں چھوڑتے. آل محمد یعنی یوں سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ کبھی کوئی ایسی گھٹیا حرکت کرنے کو حکومت کے لیے یا کوئی چیز کسی سے لینے کے لیے, یہ ان کی اقدار ہی تو ہیں جو دنیا کو ان کی طرف متوجہ کرتی ہیں.
یہ تو وہ ہیں جو میدان جنگ میں بھی اگر تلوار مانگتا ہے نا دشمن تو اس کے حوالے کر دیتے ہیں. یہ مطلب یہ لوگ ہی کچھ اور ہیں. یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو حکومت رہتے ہیں کہ بھائی اس کو مارو تو پھر حکومت آ جائے گی, اس کو زہر دلوا دو. یہ تو ہوا کہ رسول کو زہر دیا گیا, یہ دیا, جو بھی معاملات ہوئے کہ معصومہ کے ساتھ ظلم ہوا, مولا علی کے, امام حسن کے ساتھ, لیکن کبھی ادھر سے بھی کوئی جواب میں ایسا ہوا کہ انہوں نے کسی کو زہر دلوا دیا ہو, اور مطلب اس طرح ایسے تو کوئی میٹر نہیں ہے. یہ جو بھی کرتے ہیں وہ سامنے خفیہ سازشیں اور یہ وہ, ہاں مطلب اس طرح کی کوئی کیفیات ان کے ساتھ نہیں نظر آتی. اور وہ بھی کس لیے, یعنی حکومت کے لیے, حکومت کے اقتدار کے لیے, کہ بھائی حکومت جو ہے وہ ہم تک منتقل ہو جائے گی, ہم یہ کریں گے. نہیں, حکومت اور اقتدار تو ان کے نظروں میں کوئی اہمیت رکھتا ہی نہیں. اس کی یہ دیکھیں پہلی بات یہ اہم بات ہے کہ یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا ان کی نظر میں. دنیا اس کے لیے سمجھ رہی ہے, دنیا کی نظر میں یہ چیزیں بڑی ہیں. کیا عالم محمد کی نظر میں بھی یہ بڑی ہیں؟ یہ اپنی جگہ ایک اہم معاملہ ہے. بالکل. اچھا ایک جملہ کہہ کے میں آگے بڑھوں گا, آپ بالکل سوال کیجیے گا. ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے, امام زین العابدین صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے نا یہ سمندر ہے اور لوگ اس پہ تعمیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیسے تعمیر کریں گے؟ کتنی عجیب بات ہے یہ دنیا ہے سمندر, اس پر تعمیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہ کیسے تعمیر کریں گے؟ بالکل. تو حکومت کا بھی یہی معاملہ ہے. بالکل. اس میں اگر ہم حکومت کے قیام کو ہدف کے طور پر لے لیتے ہیں تو اس میں وہ صاحب نے ماشاءاللہ سے اتنی تو بات تھوڑی ہماری طویل ہوگی اور بہت اہم پوائنٹس آپ نے بتایا, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ایک سمری کے طور پر بتائیں اس میں آپ کو بنیادی یعنی کیا مسئلہ ہے. بھائی امام کا حق ہے, خدا کی طرف سے وہ منصوص ہے, سب کچھ ہے, ان سے چھینا گیا تو وہ ٹھیک ہے, وہ اپنے حق کے لیے وہ کر رہے ہیں. ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ اس وقت ہمارے ہاں دنیا تشیع میں خاص طور پر اسی ایک نظریے کو ہی غلبہ کیوں ہوا پڑا ہے. پھر یہ دو میرے سوالات. دیکھیں بنیادی طور پر جو لوگ بیچارے کوشش کر رہے ہیں نا کہ امام حسین کے ہدف کو حکومت بنائیں, میں اب آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کہاں جا رہے تھے؟ کوفے, اور کوفے میں حکومت بنانے جا رہے تھے. ٹھیک ہے, تو کوفے میں بن جاتی حکومت, فرض کر لیتے ہیں بن گئی حکومت, کوفے میں امام حسین صاحب کی حکومت بن گئی. اب کوفے کے حاکم کون ہیں؟ امام حسین علیہ السلام. ٹھیک ہے, ہو گیا, یہی چاہ رہے تھے نا لوگ. اس کا تو آپ نے اصل میں عرض کرتا ہوں کہ ابھی جو یہاں تک تو چلے نا, تو چلو آپ کو ابھی ہم نے حکومت بنا دی امام حسین السلام کی. جی, یعنی ابھی تو ہم مان ہی نہیں رہتے کہ ہم حکومت ان کا ہدف ہے, لیکن ابھی ہم نے حکومت ان کی تعمیر کر دی. کہ بھائی آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ کوفے جا رہے تھے حکومت کے قیام کے, اور کوفے میں جا کے وہ کیا کر رہے تھے کہ کیا نام ہے, ان کو حکومت بنانا تھی, اور وہ بنا لی انہوں نے, حکومت بن گئی ہے ان کی. تو یہ حکومت تو اس کی مثال کیا پہلے نہیں تھی؟ کیا مولا علی کی حکومت کوفے میں تھی, ٹھیک ہے, اور امیر شام کی حکومت شام میں تھی. صحیح. اور پھر تضادات, پھر جھگڑے, پھر لڑائیاں. نہیں, اس میں یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ امام حسین وہاں سے بھی ختم کر دیتا نا یزید. نہیں, وہ تو بات کی بات ہے نا, وہ تو بات کی بات ہے کہ وہ کیا کر دیتے یا نہیں کر دیتے, وہ تو بات کی بات ہے. لیکن کم از کم یہاں تک کہ یہ چیز کہ آپ نے کوفے پر کہا, کنسلٹیشن یہ ہے نا ہمارا کہ بھائی کوفے میں حکومت کے لیے جا رہے ہیں, فی الحال تو یہی ہے نا. ابھی شام پہ تو حکومت کا کوئی تصور ہے ہی نہیں. صحیح. ابھی تو صرف سارا مسئلہ یہ ہے کہ کوفے میں جانا ہے اور حکومت بنانا ہے. تو اگر کوفے میں حکومت بن جاتی تو پھر وہی مولا علی والی حکومت ہوتی نا. بالکل. اور وہ تو پھر پہلے بھی بن چکی ہے, اور اس کی مثال ہمارے پاس موجود ہے کہ جو مولا علی اور امیر شام کے درمیان وہ تضادات چلتے رہے. تو کیا پھر امام حسین علیہ السلام تاریخ کو دوبارہ دہرا رہے تھے؟ بہت ہے نا یہ اہم بات کہ اگر یہ کر بھی لیتے, فرض کر لیتے, تو کیا ہوتا, اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ بھئی وہ یعنی حکومت قائم ہو جاتی اور پھر آپ جھگڑوں کی نظر ہوتے. انہی جھگڑوں کو تو امام حسن علیہ السلام نے ختم کیا تھا. تو بھئی کم از کم یہ جھگڑے جو ہے نا نارمل ہو جائیں. بالکل. تم حکومت کے لیے پریشان ہو نا, تم حکومت لے لو, کم از کم جھگڑوں سے تو وہ امت مسلمہ جو ہے نا بچ جائے گی نا. تو اب یہ کہ مولا علی کے دور کو دوبارہ وہ ریوائول ہو جاتا اس کا, تو پھر اس کے بعد دوبارہ پھر کوئی سلو کے لیے تیار ہوتا. یہ اپنی جگہ ایک مرحلہ تھا نا, یا تو آپ جیت جائیں گے یا ہار جائیں گے. اور اگر فرض کر لیتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام پہ شام سے حملہ ہو جاتا اور وہ شہید ہو جاتے, اس کے تو کوئی فوائد نہیں آتے اتنے زیادہ, وہ تو ویسے ہی ہو جاتا جیسا کہ مختار کی حکومت ہوئی تھی. دو حکمران تھے, بس کی لڑائی نہیں, ویسے ہی ہو جاتا نا جیسے مختار کی حکومت ہوئی تھی نا. مختار نے بھی تو بنا لی نا حکومت. ابھی تو ہم کہہ رہے تھے کہ مولا علی کی حکومت, اب ہم مختار کی حکومت کی بات کر رہے ہیں کہ بھئی مختار نے حکومت بنا لی.
چلو 2-4 سال جو ہے نا ان کی حکومت چل گئی, جو بھی مطلب اس کا ٹائم پیریڈ ہو, مجھے کنفرم نہیں پورا, مطلب یہ 1-2 سال جو بھی مطلب حکومت کی, تو اس سے کیا ہوا؟ وہ تو سامنے آ گیا نا سارا معاملہ. ایسی حکومت ہوتی ہے نا تقریباً ملتی جلتی, تو وہ تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ مختار کی حکومت کتنے دن چلی, تو کیوں نہیں چلی؟ لوگ تو وہی تھے نا, لوگ تو وہی تھے. تو اگر امام حسین کے ساتھ بھی دے دیتے اور وہ سب کچھ ہو جاتا اور بن جاتی, اور اس کے بعد وہ مختار کی طرح شہید کر دیے جاتے, تو اس سے کیا فرق پڑنے والا تھا؟ ٹھیک ہے نا, یہ اہم معاملات ہیں نا. کوئی مختار کی حکومت بنی نا, کوفے میں بعد میں بنی, لوگوں نے مطلب اس کی حمایت کی, اور یہی مطلب سمجھا جا رہا ہے نا کہ کوفے میں حکومت بنے گی. لیکن کیا وہ بہت زیادہ کامیاب ہو گیا؟ کیا وہ شام تک چلا گیا, یا کوئی اور معاملات ہوئے؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا. بالکل. پھر کیا ایسی حکومت امام حسین علیہ السلام اس طرح کی حکومت کے لیے بڑھ رہے تھے؟ بالکل. اس سے کیا فوائد تھے؟ لیکن اب کیوں پھر یہی نظریہ کیوں غالب ہو گیا؟ ہاں یہ تو دیکھیں نا, بات یہ آتی ہے کہ یہ کوئی بندہ اس کے علاوہ دوسرے نظریے سننے کے لیے تیار نہیں. ہاں یہ بنیادی طور پر یہ مسئلہ ہے کہ دیکھیں, بنیادی مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ دیکھیں نا, مجھے جو پسند ہے نا اس کے لیے میرے پاس دلائل ہونا چاہیے, اور وہ میں کہیں سے بھی لا سکتا ہوں. اگر مجھے پسند ہے, کوئی چیز پسند ہے, نہیں دلائل بھی تو مضبوط ہوں گے نا اس موقف کے, تبھی تو لوگ آپ لائے نا. میں رد کر رہا ہوں نا تمام دلائل کو, آپ جتنے دلائل آ رہے ہیں میں سارے دلائل رد کرتا جا رہا ہوں نا. آپ مزید لائیں. کون سا مطلب کون سی دلیل ہے جو آپ لا رہے ہیں کہ مستحکم ہو کہ بھائی یہ جو ہے نا امام حسین علیہ السلام جو ہے نا حکومت, میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ کیا مولا علی کی طرح کی حکومت ہوتی ان کی؟ بالکل. یا مختار جیسی حکومت ہوتی ان کی, ایک پہلی حکومت ایک بعد کی حکومت. اب ان دونوں کے درمیان میں امام حسین علیہ السلام کی زندگی ہے, تو اگر ویسی حکومت ہوتی تب بھی اور ایسی حکومت ہوتی تب بھی, تو کیا اس سے ہونے والا کیا تھا؟ اچھا, اور یہ جو حکومت کے جھگڑے ہیں نا, یہ تو کبھی ختم ہونے والے ہیں نہیں. ہاں بالکل, یہ تو نہیں ہے, یہ تو کبھی ختم ہونے والے نہیں. صحیح ہے بھائی, چلو ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ امام حسین علیہ السلام 10-12-15 سال 20 سال حکومت کر جاتے, تو کیا امام زین العابدین علیہ السلام بھی اسی طرح حکومت کرنے کے لیے ان کو چھوڑ دیا جاتا؟ ہو سکتا ہے آج لوگ ہیں آپ کے ساتھ, کیا لوگ نہیں ہیں؟ مولا علی بھی تو تنہا چھوڑ دیے گئے, غدیر کا پیغام لوگوں نے بھلا دیا, مولا علی کو بھی تو تنہا چھوڑ دیا گیا نا. بھائی کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, عوام کی یعنی یوں کہیں کہ ذہن کی کیفیت بدلتے ہوئے کوئی دیر تو نہیں لگتی نا. یا چلو کچھ عوام ہے تو جو مخالف آپ کا, ہاں دھوکہ, بہت ساری چیزیں ہیں, ایسی چیزیں ہیں بہت ساری یعنی مشہور کر دی جاتی ہیں کہ جو لوگوں کے لیے یعنی اس کو آپ یعنی مطلب اچھے لوگ حکومت کرے ہیں, لیکن اس کے باوجود ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں اڑا دی جاتی ہیں. حکومتیں ہٹانا کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا نا, دھوکہ فریب یہ تو سب چلتا ہی ہے نا سیاست میں, اس سے کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ تو اور یہ ہم دیکھ بھی چکے, غدیر جیسی کیفیت کے بعد مولا علی جو ہے وہ حکمران نہیں ہے. کتنی عجیب بات ہے. بالکل. تو سیاست تو کچھ بھی کر سکتی ہے نا, تو سیاست کے تو اب یہ جو حکومت لے کے امام حسین علیہ السلام بیٹھ جاتے ہیں, تو اس حکومت سے کیا فوائد آنے والے تھے؟ اس حکومت انصاف ہوتا نہیں, مطلب دیکھیں نا, ہاں مطلب انسانوں کے سارے وہ بیت المال کی حفاظت ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا, اور کیا فائدہ ہوتا؟ وہ دیکھیں, وہ تو معاملات جو آپ بتا رہے ہیں نا, بات یہ ہے کہ خیر و شر کی جو جنگ چل رہی ہے نا, یہ سب کچھ تو مولا علی نے کر کے دکھا دیا, کر کے دکھایا ہے نہیں؟ بالکل. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ شر غالب آ گیا, شر غالب آ گیا. پھر امام حسن کو کیوں سلو کرنی پڑی؟ حالات کیوں خراب ہوئے؟ کیا امام حسن میں معاذ اللہ کوئی عیب تھا؟ حکومت نہیں کر پا رہے تھے؟ کیا تھا؟ کیا مسائل تھے؟ جتنا آپ حق کی طرف چلیں گے نا, آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ چلنا ان کا مشکل ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا قبلہ, یہ اس موضوع پہ آپ ایک کتاب لکھ رہے ہیں میرے خیال سے. جی جی. تو اس اب کربلا کی واقعی ہے, اس پہ ہزارہ کتابیں سب, تو ماشاء اللہ سے آپ پہ کافی پچھلی چیزوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے نصوص اور امام کے خطبات یہ سب, تو اب جو آپ نے کام کیا ماشاء اللہ سے, اور ہم تو بہت شدت سے منتظر ہے کہ کب یہ آپ کا جو ہے نا ہمارے سامنے یہ کام آئے گا. تو اس کے ایک دو انفرادی کچھ ایسی چیزیں آپ بتائیں نا کہ آپ کے کام کو آپ کیسے یہ کہیں گے کہ یہ ضرورت کیوں تھی, حالانکہ اس پوری گفتگو کا مقصد یہ تھا, اس سے تو ضرورت کا تو اچھی طرح اظہار ہو گیا. چلو آخر میں ذرا اس کو ایک دیکھیں, ابھی میں نے تھوڑا سا اس کا بالکل مختصر سا
احوال آپ کے سامنے رکھا ہے. اس گفتگو میں بہت مختصر سی بات آئی ہے. تو یہ کہ امام حسن علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کے قاتل چھپنے نہیں پائے. ٹھیک ہے. وہ خود میدان میں آگے کھڑے ہو گئے. دوسرے ان کا ہدف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہ بھی واضح ہوا. اور تبسم بھائی صاحب بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ جو ہے کہ یہ مولا علی کی ولایت کا اعلان تھا جو وہ ہر جگہ کرتے ہوئے جا رہے تھے, ہے نا. یہ بتانا بہت ضروری تھا دنیا کو, کیونکہ بنیادی چیز یہ تھی کہ دیکھیں اصل اسلام کی شناخت کرانا تو یہ معصوم کی ذمہ داری ہے نا. اصل اسلام کی شناخت کرانا یہ معصوم کی بنیاد, اس کی یعنی سب سے اہم بنیادی ترین ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ جو حکومت اسلامی کا تصور پیدا ہوا, یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ پہلے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حکومت اسلامی کا ہم نے ایک بڑا وہ شور مچایا, یہ حکومت اسلامی کا تصور آیا کہاں سے؟ آپ کے ذہن میں کیا؟ نہیں مطلب آج کے دور کا نہیں, مطلب ہم پرانی تاریخ کو دیکھیں یا حکومت اسلامی پہ بات کر رہے ہیں ہم, آج کے دور کا تو مذاق ہے. ہاں نہیں, اس میں تو میں نے تو جو پڑھا اس میں یہی تھا نا کہ ان شیعوں میں اہل تشیع کے یہاں اس طرح سے نہیں ہے یہ بات. یعنی اس میں آپ فقہ کی کتابوں میں اس کا بحث ذکر نہیں ہے, کلام کی کتابوں میں امام کے قیام کا اس تناظر میں ذکر نہیں ہے. قدیم والی میں بات کر رہا ہوں. اسی طرح ہمارے پاس جو احادیث کی بھی آپ جو خاص طور پر اصول اربعہ لے لیں نا, اس میں امام کا قیام اور اس کو اس حوالے سے نہیں. لیکن ہم جب زیدیہ کو اور اہل تسنن کو دیکھتے تو انہوں نے اس کو لیا. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے لے کے آئے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک حکومت قائم ہے. اب وہ حکومت یہ کہاں سے لائے حکومت اسلامی؟ جی میں اسی بتا رہا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت موجود ہے, اگر وہ ظالم, فاسق یا کفر بواح کے مرتکب ہو جائے تو اس حکومت کا تختہ الٹنا یا اس کو ختم کر کے حقیقی صحیح معنوں میں اسلامی نظام کو لانا یا حکومت کو قائم کرنا, یہ مسلمانوں. اچھا, یہاں پر ایک چیز لکھ لیں, یہ ہم بات کریں گے اس پہ. 2 طرح کی حکومتیں ہیں جی, حکومتیں 2 طرح کی ہیں. یہ مطلب یہ بھول جاؤں گا میں, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو لکھ لیں اور اس کو سوال کو پوچھیے گا بطور خاص. ٹھیک ہے. اچھا, اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ آپ نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ حکومت کا تصور آیا کیسے, تو اس میں میں نے آپ کو ہاں دیکھیں ہم یعنی سنیوں کے ہاں یوں آیا کہ بھئی حکومت قائم ہے, اس حکومت کو ختم کرنا ہے, اگر وہ ظالم فاسق ہے تو امام نے وہ عمل کیا اور زیدیہ کبھی وہ مفہوم بنتا ہے. تو اس پہ ہم بات نہیں, میں اس کو تھوڑا سا اور پیچھے سے لے جانا چاہ رہا ہوں, اور وہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں حکومت کا جو تصور آ رہا ہے اس میں ہمیں جو بنیادی چیز ہے, بھائی حضرت آدم سے چلا نا تصور, حضرت نوح علیہ السلام ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, یہ ہے نا ہمارے پاس. کیا ان کے پاس بھی کوئی حکومت کا تصور ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیا مطلب حکومت اسلامی پہ ہمارا جو فوکس ہے, ٹھیک ہے, تو مطلب یہ کہ یہ کیا مقصد, یعنی مطلب ہمیں چند گنتی کے حضرت سلیمان علیہ السلام, ہاں انبیاء میں سے تو میرے خیال سے ہے نا, کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہیں وزیر تھے یا جو بھی تھے, مقصد یہ کہ تو 3 یا 2-3 نام بس, 2-3 نام ہے نا, اور باقی تو اچھا. اور وہ جو اولو العزم انبیاء ہیں, مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام, نہیں آپ بہت اہم نا, بہت اہم پوائنٹ کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو آپ ہم ہماری تمام باتیں اہم ہیں, ہماری تمام باتیں اہم ہیں اور خاص ہیں. بہت یہ دیکھیں نا مسئلہ یہ ہے کہ یہ والی بات جو نا آج کے دور میں یہ بالکل نقطہ غائب ہو چکا ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں. ہاں دیکھیں اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ دیکھیں بات یہ بنیادی طور پہ آتی ہے کہ بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے کیا حکومت کے لیے کوشش کر رہے تھے؟ اس پر کوئی کتابیں ہیں, کوئی نظر سے گزرا ہے, کوئی تھیسس وغیرہ لکھے لوگوں نے؟ نہیں, ہمارے جو حکومت کو یعنی دین کا بنیادی ہدف بناتے ہیں نا, وہ یہ کہتے ہیں تمام انبیاء کا مقصد یہی تھا, بس یہ ہے ایک جنرل بات. نہیں مطلب ہدف یہ تھا, اگر مسئلہ یہ آ رہا ہے بنیادی طور پر وہ تو ٹھیک ہے, دیکھیں نا ہدف تو یہ ہوتا ہے, یہ تو ایک عقل میں آنے والی بات ہے کہ بھائی حکومت پہ برا نہ ہو, اچھا ہو, ٹھیک ہے, کیونکہ اگر وہ اچھا ہوگا تو اسی طرح سے عوام کے لیے سہولتیں آئیں گی, ٹھیک, وہ تو ٹھیک ہے اپنے مقام پر. لیکن کیا ان کا ہدف اس طریقے سے کوئی طے ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی لشکر جمع کر رہے تھے, کچھ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ بھائی نمرود کی حکومت کو ہٹا دو, اور مطلب یہ کہ تو ایسا تو نہیں ہے. تو پھر یہ مطلب کدھر ہیں یہ لوگ, کہاں ہیں؟ بالکل. اور یا پھر اگر ہم ان کو کہیں تو مطلب یہ کہ اپنے ہدف پہ جو دین کا ہدف ہے اگر حکومت اسلامی کوئی, جی, تو پھر تو اس میں ناکام ہی ہے. ہاں بالکل ایسا ہی. ان کو ہم کیا کس مطلب کیٹیگری میں رکھیں گے؟ مطلب اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو ہم دیکھیں تو وہ ادھر سے ادھر دوڑ رہے ہیں,
کہیں وہ مکے چلے گئے, کہیں وہ مطلب یہ کہ بیٹے کو ذبح کر دیا, مطلب یہ جو ہمیں نظر آتا ہے اس میں کہیں ہمیں یہ نہیں ہے. لوگوں کو سمجھاتے ہیں, ذہنی اصلاح کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں کہ بھائی دیکھیں آپ یہ ستارے کو پوج رہے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے, اور یہ مطلب یہ تو ڈوب جانے والا تو میرا خدا نہیں ہوتا نا, مطلب یہ چاند کو آپ نے پوجا یہ بھی غلط ہے, سورج کی پرستش کوئی عقلی بات تو نہیں ہے, بتوں کو توڑ دیا, یہ سب مطلب کر رہے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ کہیں یعنی مطلب یہ کہ ذہنی اصلاح یہ تو ہدف بن رہا ہے, ٹھیک ہے بالکل, لیکن کہیں یہ ہدف نظر نہیں آتا کہ کسی بھی جگہ پر یہ مطلب یہ کہ اب چاہے اس کو آپ کہیں کہ آخری نتیجہ تو یہی آنا تھا, لیکن یہ نظر نہیں آتا اس میں کہ بھائی کہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہوگا بھائی نمرود کو ہٹا دیں گے ہم اور اس کو ہٹا کے پھینک دیں گے, اس کا تختہ الٹ دیں گے, ایسا کوئی ہدف حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا نظر نہیں آتا. حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی عظمت کے مالک ہیں, مطلب 3 بڑے مذاہب کے وہ بانیوں میں سے سمجھ لے, اسلام اور یہودیت اور عیسائیت جو ہے وہ ان کو تسلیم کرتی ہے. بالکل ایسا ہی, بالکل. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بالکل نہیں, مطلب میں تو ایک بات سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں نا. بھائی دیکھیں نا, اب سب سمجھ رہے ہیں تو ہم بھی سمجھ رہے ہیں بالکل کہ بھائی اگر ایسا کچھ ہے تو ہمیں ان انبیاء کے یہاں کچھ تو اس کے اشارے تو ملے نا, نظر آئے کہ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی تو بالکل ہی مطلب صرف تبلیغ, ایسے ہی باقی جو نوح صالح ان سب کو لے دے کے اگر ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں نظر آئے گا کہ اگر اس میں بھی حضرت موسیٰ نے آ کے نہیں کہا میں حکومت کے تم سے چھینوں گا فلانا دین کا, وہ اچھا فرعون نے لوگوں کو برانگیختہ ہے وہ یہ تو یہ کرنے آیا, لیکن موسیٰ کی اس گفتگو میں ایسی بات نہیں تھی, کچھ بھی نہیں. وہ ان کا صرف ہدف کیا تھا, وہ کہتے ہیں میری قوم کو آزاد کر دے, بس اتنا سمجھتا تھا. اور اس کے بعد وہ نہیں ہوئے تو وہ کوئی حملہ نہیں کیا انہوں نے, بلکہ وہ تو اپنی قوم کو لے کے نکل رہے ہیں. اب یہ کہ اس پر بھی ان کو پکڑا جا رہا ہے یا ان پر تشدد کیا جا رہا ہے, وہ تو ایک الگ میٹر ہو گیا. پھر وہ یہ کہ لیکن یہ کہ ہاں بعد میں یہ ہے کہہ لیں کہ یہ لوگ چلے گئے, پھر دوسری جگہوں پہ جا کے انہوں نے کچھ حکومتیں بنا لی, کچھ مطلب بنی اسرائیل نے کچھ کام کیا, وہ تو دیکھیں ایک سلسلہ بن سکتا ہے, بن گیا نا, وہ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہدف کے طور پر نہیں ہے یہ کہیں. بھائی دیکھیں نا, جہاں پر لوگ جمع ہوں گے اور جن کی اکثریت ہوگی یا جو دوسری قوموں پہ غالب آ جائیں گے تو ان کی حکومت تو آٹومیٹک بن جائے گی نا. نظم اجتماعی ضروری ہے, وہ تو بنے گی حکومت, لیکن اس کو یعنی وہ حکومت اسلامی کا ایک قیام کے طور پر مطلب یہ جو ہے وہ انبیاء کے ہمیں نظر نہیں آتا. تو ہم یہ کہیں گے ائمہ کے ہاں بھی پھر ہم نہیں, ابھی ہم آتے ہیں اس پر, مطلب یہ کیا کہہ لیں آپ اس کو نہیں صحیح ہے. لیکن اب میں حضور اکرم کی زندگی ہے, ٹھیک, اس زندگی میں بھی ہمیں جو ہے معاملات یہ نظر آتے ہیں کہ مدینے کی زندگی میں تو ایسا کوئی میٹر ہی نہیں نظر نہیں آتا. مکے میں, ہاں مکی زندگی میں تو کوئی مطلب ایسا نظر نہیں آتا جی. اب مکی زندگی میں آنے کے بعد وہ ایک صورتحال پیدا ہوتی ہے مدینی زندگی میں, ہاں تھوڑا سا یعنی مکی زندگی میں ایسا کچھ نظر نہیں آتا. مدنی زندگی میں آنے کے بعد ایک چھوٹی سی حکومت کا قیام آتا ہے. ٹھیک, بالکل ٹھیک, ایسا ہی بالکل ایسا ہی, ایک چھوٹی سی حکومت. اب وہ جو حکومت ہے اس حکومت کو ہم کیا اب ایک بڑے پیمانے پر حکومت اسلامی کہہ سکتے ہیں؟ یہ اپنی جگہ ایک سوال پیدا ہوگا. ٹھیک ہے, بہت اچھا. یہ تو ایک بہت ہی بڑا سوال آ گیا, کیونکہ اس پر تو پتہ نہیں کتنی کتابیں اور حکومت اسلامی. اب میں بات کر رہا ہوں کس طرح میں بھائی حکومت اسلامی آپ کس کو کہہ رہے ہیں, کس چیز کو کہہ رہے ہیں؟ یعنی وہ یہ ایک پورے دنیا میں سے ایک ٹکڑا ہے جہاں پر حضور کی حکومت ہے, وہ حکومت اسلامی. مکہ, مدینہ, حجاز, بس بالکل ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد مطلب وہ جو بعد کی حکومتیں ہیں وہ تو پھر ہم اس کو اس طریقے سے تو بات ہی نہیں کرتے کہ بھائی وہ کیا فتوحات ہے اور کیا ہے, وہ تو ایک لمبا موضوع چڑھ جائے گا. لیکن وہ ایک حکومت کا قیام سامنے آتا ہے کہ وہ ایک چھوٹے سے علاقے. تو میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ حکومت اسلامی کی تو صرف ایک جھلک دنیا نے دیکھی ہے. وہ دیکھی کب ہے حکومت اسلامی جس کو بنانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ صحیح. وہ حکومت اسلامی جس کی بات کر رہے ہیں آپ, وہ حضور کی زندگی میں یا مولا علی کی زندگی میں, وہ تو ایک چھوٹی سی ایک جھلک ہے جو آپ کو دکھائی گئی ہے کہ کچھ ہوتا ہے, یہ بھی کوئی ہے چیز. اب آپ اسی پہ بس ہو گئے, یہ حکومت اسلامی بنے گی, ملکوں میں بنے گی. کون سے ملک میں بنائیں گے آپ حکومت اسلامی؟ اسلام تو اس کائنات پر غالب آنے کے لیے آیا ہے. حکومت اسلامی کیسی حکومت ہوگی؟ وہ یہ کائنات پر حاوی حکومت ہوگی.
اس کو آپ کیا مطلب مذاق بنا رہے ہیں حکومت اسلامی کو کہ میں نے ایران پہ بنا لی, میں نے پاکستان میں بنا لی, میں نے افغانستان میں بنا لی. وہ تو ایک جھلک تھی جو آپ کو دکھائی گئی, اور بس آپ اسی پر ہو گئے کہ بس یہ میں بنا لوں گا ایک چھوٹے سے علاقے میں, اور پھر مطلب یہ کہ وہ یہی ہے کہ میں اس کے لیے کوشش کرتا رہا ہوں, مسلسل کوشش کرتا ہوں. یہ معاملات نہیں, یہ تو ایک بالکل جھلک پروردگار دکھاتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بھی بڑے محدود بالکل عرصے کے لیے. یہ مولا علی کی حکومت ہے, وہ کتنے دن کی ہے؟ 4 سال یعنی مطلب اگر ہم اس کو نام دیں کہ بھائی حکومت اسلامی, تو کتنے دن کی ہے وہ حکومت اسلامی, اور اس کے اندر وہ تمام یعنی اپنے خد و خال کے ساتھ موجود ہے. یہ اپنی جگہ ایک سوال ہے کہ جس طرح سے حکومت اسلامی کے جو خد و خال ہیں وہ اگر آپ اس کو رکھیں اور دیکھیں تو کیا وہ مکمل طور پہ مولا علی اپنے مقام پر ہیں, لیکن کیا وہ کامیاب ہیں اس بات میں کہ وہ جتنے احکامات دیتے ہیں وہ ان کی بے نہیں ویسی تعمیل کی جاتی ہے, اور علاقے اور وہ سب محفوظ ہیں, وہ امن و امان وہ ساری چیزیں, وہ بلکہ وہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مزید جنگیں اور فسادات اور یہ اور وہ, اور ان کے خلاف یعنی مطلب لوگوں کا بیعت کو توڑ دینا, وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو نظر آتی ہیں. تو یہ تو ایک جھلک کے طور پر دکھائی گئی ہے, جس کو ہم جو ہے وہ بس حکومت اسلامی کا نام ہم نے دے دیا ہے اور ہم بنانے کی کچھ کوشش کر رہے ہیں. تو میں نے تو بہت بڑی بات کر دی نا, بہت بڑی اور بہت اہم بات کیا. تو بھائی یہ کس کو آپ حکومت اسلامی کہہ رہے ہیں؟ یہ پوری جڑ جو ہے نا اس کی اوپر آپ نے جو ہے نا تیشا. ہاں, مطلب یہ کہ حکومت اسلامی آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ مطلب یہ کہ آپ حضور جیسی حکومت بنائیں گے, وہ مطلب چند 2-3 علاقوں میں آپ جو ہے نا بس وہ کچھ حکومت کریں گے, ایک مسئلہ ہوتا ہے نا. یہ تو ایک بات ہو گئی کہ پہلے تو آپ اس کی حدود و قیود کو بتائیں کہ یہ حکومت اسلامی کیسی ہوگی, ٹھیک, اور وہ کب ہوگی, اور اس کو کب ہونا چاہیے. یہ اپنی جگہ ایک مرحلہ ہے, یہ اپنی جگہ ایک مرحلہ ہے کہ اس کو کب ہونا چاہیے. دیکھیں نا, اگر آپ مثال کے طور پر ایک چیز اس وقت دنیا کے سامنے یا حضور کے دور میں مکمل کر دیں, ہو گئی مکمل, تو پھر ذہنی ارتقاء تو وہیں رک گیا. انسان حق و باطل میں تو تمیز ہی نہیں کر سکتا. ذہنی ارتقاء تو رک گیا نا, بھائی سب کو سہولتیں مل گئی ہیں, مثالی اور وہ سب عالمگیر وہ چیز قائم ہو, تو بھائی ذہنی ارتقاء رک گیا نا, ختم ہو گئی نا بات. اب تو کوئی تضاد نہیں ہے نا, جھگڑا کچھ نہیں ہے, سوچ سمجھ کے پہلو ختم ہو گئے. ایسا تو نہیں ہوا, وہ ہوگا جب. تو جب تک وہ شعور کامل نہ ہو اس وقت تک حکومت اسلامی کا تصور کہاں آ رہا ہے؟ یا تو آپ کہیں کہ وہ آپ روک دیں گے اس شعور کو, سوچنے سمجھنے کو اور عقل کو آپ بالکل ختم کر دیں گے. اسی لیے ائمہ نے جو ہے وہ اس حکومت کی طرف توجہ نہیں دی. وہ شعور رکھتے ہیں نا اس بات کا, بالکل ادراک رکھتے ہیں نا اس بات کا. بھائی ابھی تو مرحلے ہیں, چل رہا ہے. اب یہ لوگ اپنی جتنی دماغ کی توانائیاں ہیں ان کو استعمال کر لیں. کیا بات, تب آ کے وہ ہوگا نا کہ اب اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی. ہم نے سب کچھ آزما کے دیکھ لیا, اس طرح بھی کر لیا, اس طرح بھی کر لیا, اس طرح بھی کر لیا, اب کچھ بھی نہیں بچا. تو آخری وہ مرحلہ آتا ہے کہ جہاں پر آنے کے بعد شعور اس بلندی پہ آ جائے کہ بس اب تو کوئی راستہ نہیں ہے, جہاں انسانیت کہے کہ بھائی اب تو اللہ ہی کا قانون چاہیے, ہمیں بندوں نے تو اپنا سارا کچھ کر کے دیکھ لیا اور وہ ناکام ہو چکے. ہم پہنچ گئے وہاں. میں نے کہا میں ہوتے ہوتے آپ نے بات جو ہے نا ماشاء اللہ سے کر دی. یعنی اب وہ جو ہم اس تعبیر پہ اتنی جو لڑائی جھگڑے یا اسی کو ہی بنانا ہے, تو وہ ظاہر سے اب یہ جو آپ جس تناظر میں آپ نے بات کی نا اس میں پھر وہ اس طرح بات بیٹھتی نہیں ہے ان لوگوں کی, جو مطلب جو اس نظر مجھے تو دیکھیں یہ تو ہاں مطلب یہ کہ آپ نے جو حکومت اسلامی کا تصور ہمارے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لڑیں گے اور حکومت بنائیں گے اور کریں گے, ہے نا. اچھا, اب اس کے جو خد و خال کی میں بات کر رہا ہوں جی, تو بھئی ہمیں کچھ چیزیں تو ملی نا, اشارے تو ملے نا. وہ حکومتیں جو حضور کی ہوں یا مولا علی کی ہوں اسے کچھ اشارے ملے ہیں, کچھ باتیں ملی ہیں. خود پیغمبر کی حکومت کیسے قائم ہوئی؟ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت تو بھائی تلوار سے قائم ہو رہی تھی, لوگ لڑیں گے اور حکومت قائم ہو جائے گی, ہے نا. ایسے ہی ہو رہی تھی, یا بیعت کر لی تھی لوگوں نے, مطلب یہ جو بھی مطلب کہا جائے, یہ لڑائی تو ہونی ہی تھی, لڑائی تو ہونا ہی تھی, کیونکہ 2 طرح کے طبقات تو وہاں پہ موجود تھے, وہ تو ہونا ہے. یعنی مطلب لڑائی تو خیر ہونا بھی تھی, لیکن جو حکومت اگر دیکھا جائے نا تو یہ حکومت اسلامی جو ہے نا وہ بالکل ایک پرامن طریقے سے قائم ہوگی, اس میں جنگ کا تصور نہیں ہے. یہ دوسری بات کر رہا ہوں, اہم بات ہے.
اس میں جنگ کا کوئی تصور نہیں ہے کہ آپ لڑ کے اور مطلب حملہ کر دیں گے، یعنی اس کے بعد لڑائیاں ہوں وہ ایک الگ میٹر ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ تضاد ہیں تو جو بھی معاملات ہوں گے، لیکن جب قیام اس کا ہوتا ہے تو وہ بالکل پرامن طریقے سے ہوتا ہے، جیسے حضور اکرم کی حکومت قائم ہوئی کیسے قائم ہوئی، بالکل اسموتھ طریقے سے، کوئی اس میں تضاد نہیں تھا۔ وہ 52 شقیں جو پیغمبر نے لکھی تھی میثاق مدینہ کے حوالے سے، اس کے تحت جو ہے نا وہ سب اس میں متفق تھے، یہودی بھی، وہاں کے جو قبائل تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، جو غیر مسلم تھے، سب کے لیے پیغمبر نے حقوق مہیا کیے، سب کے لیے فراہم کیے، سب کے لیے بھائی یہ معاملات ہیں، اور وہ سب اس پہ متفق ہو گئے تھے بالکل کہ ہم مدینے کی جو ریاست کی حفاظت کریں گے، اس علاقے کی حفاظت کریں گے، اور اس پہ کوئی وہاں کے مطلب اب تضادات تو وہ تو آخری حد تک تو رہتے ہیں، اس میں بھی تھیں سازشیں تھیں، بہت سارے معاملات تھے کہ جو نہیں چاہتے تھے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ تو بات ہی کچھ اور ہو گئی نا، مطلب جو معاملات تھے، لیکن بہرحال جو اس پہ کوئی لڑائی جھگڑا ایک آواز تک نہیں اٹھی تھی، کوئی آواز اٹھی تھی نہیں اٹھی تھی، اور خاموشی سے قائم ہو گئی تھی۔ اب جب قائم ہو گئی تھی تو اس کے بعد لوگوں نے حملے کرنا شروع کیے، تو بھائی اب تو دفاع ذمہ داری بنتی ہے۔ کیا بات اسی طریقے سے مولا علی کی حکومت، پولیٹیکل اسلام والا اصل میں یہ والی بات جو ہے نا الٹا کر دی انہوں نے، وہ کہتے ہیں اسلام میں جہاد یا قتال کا مقصد یہ حکومت کا قیام، ہاں یہ ہمارے جو پولیٹیکل اسلام کے مفسرین مفکرین ہیں ان کے ہاں ہے، پچھلے والوں میں نہیں ہے یہ، بالکل۔ اسی طریقے سے مولا علی کی حکومت کو اگر ہم دیکھیں تو خاموشی ہے، لیکن مطلب یہ کہ حضرت عثمان کے قتل کے بعد جو معاملات سامنے آتے ہیں کیا یعنی کہ لوگ جو ہیں وہ مولا علی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں بس آپ حکمران بنیں گے، کیونکہ ان کو مطلب یہ کہ جو بھی وہاں پہ معاملات تھے یا جو بھی خلفشار تھا، جو حالات تھے، اور اس میں جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ انتقال اقتدار ہو جاتا ہے۔ کوئی باہر سے جو ہوں وہ تو ظاہر ہے کہ ساری دنیا میں تو معاملات ہیں، لوگ آ کے بہت آپ کے اوپر وہ کرتے ہیں کہ نہیں آپ ہاں، اور وہ خاموشی کے ساتھ بالکل۔ اب اس کے بعد جو لوگ اٹھ رہے ہیں اور جو مطلب اختلاف کر رہے ہیں اور جو معاملات ہو رہے ہیں، وہ تو پھر ظاہر ہے کہ حکومت بننے کے بعد وہ تو پھر چلتا ہی رہتا ہے نا، حکومت کے معاملات ہیں، ان کو مطلب یہ کہ جو بھی ہوتے ہیں شورشیں ہوتی ہیں، فتنہ انگیزیاں ہوتی ہیں، ان کو دبانا ہوتا ہے نا، وہ تو پھر جو بھی معاملات ہوتے ہیں جو بھی، لیکن یہ ہے یہ طریقہ کار ہے، اور یہی چیز جو ہے نا یہاں ہی نہیں کہ رسول کی حکومت، مولا علی کی حکومت، امام مہدی علیہ السلام کی حکومت بھی خاموشی کے ساتھ بیعت کے بعد تعمیر ہوگی۔ اس میں جو آتے تلواریں چلیں گی، نہیں وہ بات کا معاملہ ہے نا۔ اچھا وہ تو دیکھیں قیام آپ کے لیے جنگ سے نہیں ہے، وہ ہاں یہ قیام جو ہے نا وہ ہاں قیام جو ہے نا وہ تو ہو گیا، اب اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ آتا ہے نا کہ بھئی اب اس کی حفاظت کا مرحلہ ہے نا، اب جب آپ کے پاس لوگ ہیں اور آپ نے ایک قیام کر لیا حکومت کا، صحیح، اب حکومت کا قیام کر لیا آپ نے نا، اس کے بعد دوسرا مرحلہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ یہاں سے ہے نا، جس کو کہا گیا، جس پہ ابھی یہ مسئلہ تھا آپ نے بھی بات کی، وہ کیا معاملہ تھا کہ بھائی ایک بیعت ہو جائے تو اس کے بعد جو اس کے خلاف اٹھے گردن مار دو اس کی۔ اس پہ کچھ آئے نا مسائل سامنے آئے، کچھ بیانات بھی لوگوں کے آئے کہ بھائی امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ غلط اٹھے تھے، ان کی تو گردن مار دینا چاہیے تھی، اس لیے کہ یزید جو ہے وہ اس کی تو بیعت ہو گئی تھی۔ تو ہم اس کو یوں نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو یوں نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو یوں دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر غدیر میں نہ صرف مولا علی بلکہ 12 اماموں کی بیعت کا اعلان کر گئے، اب ان کے مقابلے میں جو کھڑے ہوئے ان کی گردنیں ماری جانی چاہیے تھی، چاہے کسی صورت میں بھی کھڑے ہوں۔ یہ نہیں کہ آج کوئی یزید کی حکومت تھی اور وہ جو ہے نا امام حسین کھڑے ہو گئے تھے تو ان کی گردن مار دینا چاہیے تھی۔ اصل بیعت تو کہیں اور تھی نا، کیونکہ ہم اس کو خدائی نظام کہہ رہے ہیں نا، ہم خدائی نظام کہہ رہے ہیں نا، بندوں کا نظام تو ہم نہیں کہہ رہے نا کہ بندوں کا نظام ہے کہ کسی کی حکومت ہے۔ مگر میں نے کہا تھا آپ سے وہ 2 حکومتوں والا معاملہ، دیکھیں جو معاملات بن رہے ہیں وہ یہ بن رہے ہیں کہ ایک ہے حکومت، ایک ہے حکومت اسلامی حکومت، ان دونوں میں بڑا فرق ہے، یہ دونوں حکومتوں میں بڑا فرق ہے۔ ٹھیک ہے، اب جیسے گورنمنٹ ہے، کسی بھی ملک کی گورنمنٹ ہے، عوام جو ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں، جیسے فرض کر لیتے ہیں یہ ابھی بنگلہ دیش کا معاملہ ہمارے سامنے آیا، کھڑے ہو نہیں پسند کر رہے، وہ ہٹا دیا انہوں نے، دوسرا حکمران لیا ہے، تو اس میں تو کوئی عیب نہیں ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، یہ تو ایک عام سی بات ہے، جنرل سی بات ہے نا، بھائی عوام کو پسند نہیں، جو بھی وجوہات ہو اس کے پیچھے،
لیکن عام طور پہ تو یہ تصور ہے نا کہ بھائی عوام نے پسند نہیں کیا, صحیح, اس پالیسیز کو پسند نہیں کرتے ہیں اور وہ انہوں نے ہٹا دیا اس کو. فرانس کا انقلاب ہے یا کہیں اور کا ہے, مثلا روس کا انقلاب ہے, یہ مطلب عوام کو پسند نہیں آیا. اب اس کے پیچھے کیا معاملات ہیں وہ تو پھر ایک لمبی کہانی ہو جاتی ہے. لیکن کم از کم جیسے بنگلہ دیش ہمارے سامنے ابھی فوراً آیا, فوراً صورتحال سامنے آئی, تو یہ ہے کہ بھائی عوام نے ہٹا دیا حکومت کو, اس پہ تو کوئی میٹر نہیں, یہ تو عام حکومت ہے, ہٹائیں, کوئی خروج اس پہ کیا, خروج اور بے خروج کی تو کوئی بات ہی نہیں, یہ تو عوام کی اپنی رائے ہے, وہ پسند کرتے ہیں یا نہیں پسند کرتے ہیں, ان کو حقوق مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے ہیں, آپ ان کو سیٹسفائی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. جس طریقے سے ایک آدمی کو حکومت کرنے کا حق ہے, دوسرے کو بھی حکومت کرنے کا حق ہے, ایک جماعت کو حکومت کرنے کا حق ہے, دوسری جماعت کو بھی حکومت کرنے کا حق ہے, اس میں تو کوئی میٹر نہیں, یہ کسی کی ذاتی میراث تو ہے نہیں, یہ تو کوئی میٹر نہیں. لیکن ایک ہے اسلامی حکومت. اب جو اسلامی حکومت آتی ہے تو پہلے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ بنے گا کہ اسلامی حکومت کیسے بنتی ہے. یعنی اپنی حکومت پر آپ نے ٹھپا لگا لیا کہ یہ اسلامی ہے, اور اس کے خلاف جو بھی اٹھے گا اس کی گردن مار دی جائے گی. بہت اہم بات, یہ کیسے ہوگا؟ یہ تو کوئی آپ کو حق کس نے دیا کہ آپ مطلب چند مولویوں کو خریدیں اور وہ کہہ دیں کہ یہ اسلامی حکومت ہے؟ پر یہی تو بتائیں گے نا, مولوی صاحبانی تو بتائیں گے نا کہ بھئی یہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہے, یعنی انہوں نے فتویٰ دے دیا. اور اب جو اس کے خلاف اٹھنے والے ہیں وہ اسلام, مسئلہ سب سے بڑا یہ نہیں ہے کہ وہ جو اس کے خلاف اٹھے اس کی گردن مار دو, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کی گردن مار دو جس نے یہ اسلامی حکومت کی بات کی ہے. یہ کی کیسے اس نے اسلامی حکومت کی بات؟ کیا بات, یہ آپ جو ہے نا بالکل میں غلط جا رہا ہوں تو آپ مجھے ٹوک دیں. نہیں غلط, دیکھ ہم تو آپ کی اس پہ غلط صحیح کا وہ ہم نہیں مطلب یہ دیکھیں نا, کمنٹس تو کر سکتے ہیں نا آپ, سوالات تو ابھار سکتے ہیں نا, اس میں سے درمیان میں سے سوالات تو ابھار سکتے ہیں نا, بہت اہم پکڑ تو سکتے ہیں نا آپ مجھے کہ مطلب یہ کہ بھئی آپ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ تو بالکل غلط ہے, آپ یہ تو کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں. اصولی طور پر تو یہ باتیں سمجھ میں آ رہی ہے, اور اصولی طور پہ ہی تو ہم بات کر رہے ہیں نا, کسی گروہ کو, فرد کو, کچھ طبقے کو کیسے حق حاصل کہ خدا کے نام پہ وہ ہم پہ حکومت کرے, کیسے؟ بہت اہم بات ہے. کسی بھی یعنی اللہ یہ کہ خدا نے اس کو متعین کیا, ہاں تو اس کے لیے تو پھر قرآن و حدیث درکار ہوں گے نا کہ جہاں سے اس کی حکومت کا جواز آئے. بالکل ایسے ہی. اور اگر وہ نہیں آتا ہے تو وہ تو پھر یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے بڑا اسلام کا غدار وہی ہے کہ جو اپنی حکومت کو اسلامی کہتا ہے. اب یہاں سے امام حسین کا ہدف پھر ایک بتاؤں آپ کو کہ جو اپنی حکومت کو, اب یہ ذہن میں نہیں تھا مگر اب یہاں سے جب بات ہوئی نا تو پھر یہاں سے ایک بات نکلے گی, اور وہ بات وہ نہیں ہے اور میرے پاس تو لکھا ہوا ہے, لیکن مطلب یہ کہ یہاں سے وہ بات, امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے کہ جتنے بھی حکومت اسلامی کے دعوے دار ہیں سب کو بے نقاب کر دیا جائے. بالکل, یعنی جو حکومت اسلامی کے دعوے دار ہیں نا وہ سب بے نقاب ہو جائے. یہ امام کا ہدف تھا. اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہوگا کہ میں میدان میں جا کے کھڑا ہوں گا, کرو شہید مجھے. لیکن اس کے بعد جو تم لکھتے رہے ہو نا یہ اسلامی حکومتیں, یہ تمہارے لیے درد سر بن جائیں گی. تو بعد کی حکومتیں تو بعد کی حکومتیں تھیں, لیکن پہلی حکومتوں کے لیے بھی مسئلہ ہو گیا, کھلبلی مچ گئی. راشد و غیر راشد کا مسئلہ جلدی جلدی تحریر ہونا شروع ہوا. کیسے بچائیں؟ حکومتوں کو لرزہ طاری کر دیا امام حسین علیہ السلام نے اول سے آخر تک. بعد کی حکومتیں تو کسی گنتی شمار میں نہیں تھی, بنی امیہ اور بنی عباس کی, لیکن ساری حکومتیں جو اسلام کے نام پہ بنی تھی ان کے لیے ایک لرزہ سا طاری کر دیا تھا امام حسین علیہ السلام نے کہ اس کے بعد یہ مسئلہ فوری طور پر آیا کہ بھائی یہ جو ہے نا راشد اور غیر راشد والا مسئلہ جو آیا نا وہ کیوں آیا, اسی طریقے سے بچاؤ. نہیں تو یہ تو پورا دین جو ہے ہمارا بنایا ہوا وہ ملیا میٹ ہو جائے گا. یہ بھی ایک بنیادی ہدف تھا امام حسین کا کہ ان کو بے نقاب کر دیا جائے, اور جو پھر حکومت اسلامی کا دعوے دار ہو نا وہ لعنت کا مستحق بن جائے. بہت بہت شکریہ قبلہ آپ کا. میں ابھی تو بہت باتیں باقی ہیں, ابھی تو بہت باتیں باقی ہیں. ابھی تو امام حسین کے آداب میں نے شروع ہی نہیں کیے. ابھی امام حسین کے آداب جو ہے نا, امام حسین علیہ السلام نے جو کچھ کیا ہے میدان کربلا میں وہ دنیا کے لیے ایسے تو نہیں, مطلب امام حسین علیہ السلام کی عظمت و شان جو ہے وہ دنیا کی نظر پہ آشکارا ہو رہی ہے.
تو اس میں سے تھوڑا تھوڑا کہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آدمی کی اپنی مرضی ہوتی ہے، کچھ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، کچھ اس سے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. بالکل. تو نہیں، اس پہ تو انشاءاللہ ہم آپ کا جو علمی کام جو تحقیقی آپ کی کتاب ہے، ایک تو ہم اس کا شدت سے انتظار کریں گے. اس میں آپ نے ان ساری چیزوں کو بہت اہم تفصیل سے اور بادلائل بیان کیے ہوں گے. اور دوسرا ہم پھر کسی دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے مزید اس پہ. یعنی آج مجھے یہ خود بہت سی چیزیں مجھے کلیئر ہوئی، اور آپ نے کئی جگہوں پہ کئی چیزیں دیکھنے کے ایک بالکل نئے زاویہ دیا، اور یہ مجھے امید ہے کہ ہمارے دیکھنے سننے والے بھی انشاءاللہ اسی نتیجے پہ پہنچیں گے. تو اتفاق اور اختلاف جو ہے نا، ہم بار بار یہ بات کرتے کہ ہم کسی کو گفتگو ہم یہاں پر ہمارے چینل پہ بات کرتا ہے کوئی، یا کوئی کسی شخص کا ہم پڑھتے ہیں تو ہم اس کے علم اور اس کی علمیت کی قدر کرتے ہیں، ہمارے لیے وہ اہم ہے. بس یہ بات کی بات ہے کہ مجھے اس سے کتنا اتفاق ہے، اختلاف، یا اس کو مجھ سے. تو آپ کی باتوں سے میں تو بہت زیادہ مستفید ہوا ہوں، اور انشاءاللہ ہم بہت دعا گو ہے کہ آپ کی کتاب جلدی آ جائے، کیونکہ اس کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ٹھیک ہے. انشاءاللہ. اور تیسرا یہ ہے کہ جن خاص طور پر جو ہمارے ہاں جو زیادہ بات شہادت پہ اور حکومت وغیرہ پہ ہو رہی تھی، تو میری یہ خواہش تھی کہ ایک تو یہ تھوڑا کلیئر ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ کیونکہ میں نے آپ پہ ایک مرتبہ فون پہ بات ہوئی تھی نا، تو اس سے میرے دماغ میں بالکل وہ ایک نیا وہ بلب جل گیا. میں نے کہا نہیں، یہ ایک نئی تو نہیں ہے، ظاہر سی ساری چیزیں وہ آپ نے وہ کی، لیکن جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں نئے طرح سے رکھنا ہے ان کو، سجا کے نئے طریقے سے رکھنا. اور جس طرح ہمارے معاشرے اور ماحول میں جس طرح سے دوسرا ایک یا ہدف کو بہت زیادہ بنیادی اور اساسی بنا کے پیش کر دیا گیا نا، کہ ایک عام آدمی اس کے دماغ میں کوئی اور چیز نہیں آتی. تو اس حوالے سے میرے لیے بہت اہم تھی. تو میں آپ کو بہت ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اتنا ٹائم دیا. ماشاءاللہ. اور آپ کی توانائیوں میں اور اضافہ کرے. ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. جو آپ کے بلاگ وغیرہ ہم دیکھتے ہیں نا، تو اس سے بڑا استفادہ ہوتا ہے. بہت ساری باتیں جو مختلف لوگ جو یعنی گم کر دیے گئے ہیں وہ بھی سامنے آ جاتے ہیں، ان کے خیالات بھی سامنے آ جاتے ہیں. بہت اچھی بات بڑی رہتی ہے. مہربانی سر. بس یہ آپ ماشاءاللہ اتنے پڑھے لکھے، اتنے عالم دانشور پروفیسر ہیں آپ ماشاءاللہ سے. آپ کو پورا ایک درس و تدریس اور ان چیزوں سے، تو اس شخص کی طرف سے طالب علم کے لیے اگر یہ آپ نے 2 جملے ادا کیے تو یہ میرے لیے تو بہت زیادہ ہے. تو میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور عافیت دے، تندرستی دے. مزید جو آپ اپنا علمی فکری کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی توفیقات میں اضافہ ہو. بہت شکریہ. ماشاءاللہ.